अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ़्ते के हवाले से। हफ़्ता जो चलेगा 30 मई से लेकर तो 5 मई तक। वैसे तो ये हफ़्ता ज़बरदस्त है, तेज़ी है इस हफ़्ते में, लेकिन इसकी दो हाइलाइट्स हैं। एक तो ये कि 4 तारीख को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा और उसके बाद नया चांद भी है और नया चांद जेमिनी में होगा। तकरीबन मेरा ख्याल 30 के आसपास चांद नया तलू होगा और 4 को मरकरी रेट्रोग्रेड उसकी ख़त्म हो जाएगी और फिर ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी सुकून में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है वो ये है कि ग़ालिबन 3 या 4 तारीख को जब मरकरी रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होता है तो उसके बावजूद इसके तकरीबन 2 हफ्ते तक इसमें केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये इसका शैडो पीरियड होता है और ख़ास तौर पे जेमिनी और वर्गो जिनका ये रूलर है। और उसके बाद चूँकि टॉरस में ये इस वक्त मूव कर रहा है, टॉरस में इसकी सेकंड विज़िट है। पहले ये मूव कर गया था जब डायरेक्ट था, जेमिनी में मूव कर गया था और उसके बाद फिर ये रेट्रोग्रेड हुआ और वापस चला गया टॉरस में। सो टॉरस में इसकी सेकंड वेव समझ लीजिए। सो टॉरस वालों को भी 2 हफ्ते ये जहन में रखना है कि अभी आप मरकरी रेट्रोग्रेड के शैडो पीरियड से गुजरे। और जो नया चांद होता है, नया चांद जब भी तलू होता है तो ये ऐसा टाइम होता है जिसमें एक तो जिस साइन में ये तलू हो रहा है उन जेमिनी वालों के लिए, और उसके बाद बाकी भी अगर कोई आप चाहते हैं, यानी कि मैं आपको बता दूंगी आपके इंडिविजुअल उसमें कि आपके कौन से घर में ये चांद तलू हो रहा है। आप भी देख लीजिए उस घर के हवाले से, अगर वो आपका कोई विश है तो आप वो उसके लिए दुआ कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, गिव इट टू यूनिवर्स। और उसके बाद 6 महीने में उसके लिए असबाब खुद ब खुद पैदा होते चले जाते हैं। बहरहाल ये डिटेल्स हैं, टेक्निकल डिटेल्स हैं, लेकिन जो बेसिक बात है वो ये है कि गुड न्यूज़ कि मरकरी डायरेक्ट हो रहा है। अब जो स्टैग्नेशन थी, डिलेज थी बहुत अरसे से चलती हुई, वो ठीक हो जाएंगे। सब मूव करते हैं अपने इंडिविजुअल साइंस की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे हम एरीज़ की। हमारे एरीज़ दोस्तों के लिए तो ये टाइम जो है वो ख़ासा जिसे समझ लीजिए एक होता है ना कि अच्छा टाइम है। आपका जो इनर वॉरियर है, आपका अपने जो चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेट अनलीश नहीं कहते, अपनी पावर्स को अनलीश करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो आपके अपने घर में जुपिटर बैठा हुआ है और उसके बाद मार्स से कंजंक्ट होगा इस हफ्ते। मार्स का और जुपिटर का कंजंक्शन है इस हफ्ते, और वो टाइम ऐसा होता है कि जब आप अपनी जो होती है ना, जिसे हम कहते हैं कि आप रेडी फॉर एक्शन हो जाएं, जो करना चाहते हैं, जैसे कि पढ़ने का, तैयारी का, सोचने का टाइम ख़त्म और अब हमले का टाइम या लॉन्च करने का टाइम है आपके लिए। यू कैन लॉन्च सो मैनी थिंग्स। हेजिटेशन नहीं, अपने हेजिटेट नहीं करना, पीछे नहीं हटना, रुकना नहीं है, आगे को मूव करना है और कोशिश करें कि सारी रुकावटें जो है उन्हें दूर करते चले जाएं। बेसिकली ये जो टाइम है ना, जब नया चांद आपके तीसरे घर में तलू हो रहा है, तीसरे घर में चांद तलू हो रहा है, दूसरे घर में मरकरी डायरेक्ट हो गया है और अपने घर में आपके जुपिटर और मार्स का कंजंक्शन चल रहा है और बहुत करीब करीब मूव कर रहे हैं वो। तो इस हवाले से अब आपके लिए सीड प्लांटिंग का टाइम है, वो वक्त जिसमें हम ज़मीन तैयार हो जाती है और अपने सीड्स बोते हैं। कोई प्लान कीजिए, कोई प्रोजेक्ट बनाइए, कोई काम कीजिए, टेक सम एक्शन, डोंट वेस्ट दिस पॉजिटिव एनर्जी जो आपके इर्द गिर्द है। और इसमें आपने अपने जो वॉर होती है ना, उसको केयरफुली पिक करना है। हर झगड़े में नहीं घुसना है कि आप हर झगड़े में घुस जाएं। वैसे अब डिलेज भी ख़त्म हो रही हैं और ये जो स्टैग्नेशन का टाइम था वो भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन बहरहाल पिक योर वॉर्स वेरी केयरफुली, क्योंकि आप समझ लीजिए कि आप इस वक्त 5वें गियर में गाड़ी चला रहे हैं। यू हैव टू बी एज केयरफुल एज जब आप फुल स्पीड पर और फुल थ्रॉटल पर गाड़ी चला रहे होते हैं। अब देखते हैं सब देखिए आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी वही मैंने बताया कि आपके लिए एक्शन का टाइम है और आपके लिए जैसे होता है ना, जो आप करना चाहते हैं वो कर गुजरिए, जो करना चाहते हैं वो कर गुजरिए, अपने आप को रोकिए मत और फॉरवर्ड मूव करें, पीछे नहीं देखना। और इस बात पर आपको जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ख़ास तौर पर रिटर्न पेपर्स होते हैं ना, उनके में आपने बहुत केयरफुल रहना है। वहीं पर आपको पॉजिटिव एनर्जी भी आ रही है कि कोई काम जैसे बहुत रुके हुए होते हैं, बहुत डिले में होते हैं, वो ठक 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 करके होते चले जाएंगे। तेज़ पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। और नेगेटिव एनर्जी में ये है कि आप क्योंकि तेज़ चल रहे हैं और आपके साथ जो आपकी सीट पे आपके साथ बैठे हुए हैं या आपके पीछे बैठे हुए हैं, वो आपको धक्का दे सकते हैं, आपसे गलती करवा सकते हैं। अपनी गलती दूसरों के कहने पर आपसे सख्त हो सकती है। कोई वार ऐसा आप पर हो सकता है जो बिल्कुल बेखबरी में हो और पीछे से हो, बैक स्टैबिंग हो सकती है।
اتنی تیزی میں، اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈینجرس ہو سکتے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو سیف آپ نے رکھنا ہے، خاص طور پر بیک سٹیبر سے جو پیچھے سے وار کرتے ہیں، خفیہ دشمن ہوتے ہیں، ان کے اپنے جو ڈھال ہے وہ پیچھے بھی ایک ڈھال اپنے ضرور رکھیے گا. اب آتے ہیں آپ کی لو وائب کی طرف. لو وائب از ویری پازیٹیو. جوپیٹر کا کارڈ ہے جو کہہ رہا ہے کہ کوئی چیزیں آفیشیل بھی ہو سکتی ہیں اور غلط فہمیاں دور بھی ہو سکتی ہیں. کوئی نیا جو موڑ لے سکتی ہے آپ کی لو لائف جو ہے. اب آتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کی طرف. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کا سن کارڈ ہے. دیٹ از سینگ کہ تیزی ہے اور پازیٹیوٹی ہے اور آپ رائٹ ٹریک پر ہیں. رائٹ ٹریک پر رہیں، لیکن بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کی اسٹرالوجی میں تیزی بہت ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بی ویری کیئرفل ان واٹ ایور اسٹیپ یو ٹیک. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا لکی اسٹون اور لکی کلر کیا ہے. آپ کا لکی اسٹون ہے جی سیلنائٹ. سیلنائٹ از اسٹون جو کہ سفید، جسے ہم چونے کا پتھر کہتے ہیں. یہ چونے کا پتھر جو ہوتا ہے یہ ہم اس وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں جب ہم نے خفیہ دشمنوں کی خبر لینی ہو، نیگیٹو جو انرجی ہوتی ہے اس کو دیکھنا یا سمجھنا ہو. تو جب یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو فار سم ریزن جو آپ کی جسے ہم کہتے ہیں نا جو آپ کا دشمن ہے یا نیگیٹو انرجی واضح ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اور کلر آپ کا بن رہا ہے پرپل. پرپل آپ کا کلر ہے. اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے ایریز دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ نیا ہونے جا رہا ہے. کوئی نئی محبت داخل ہونے جا رہی ہے، کچھ نیا آپ کو عطا یا کوئی نیا فیض آپ کو ملنے والا ہے. نئے عطا اور نئی فیض کے لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے دل کی صفائی کیجیے. دل میں جو حسد، بغض، کینہ ہے اس کو نکال دیجیے تاکہ یہ نیا فیض، یہ نئی عطا جو ہے اس کو آپ کے اندر سکون سے اتارا جا سکے. اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے تمام میری دوست ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر لیجیے. ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ایک دفعہ پھر بہت ایکٹیویٹی سے بھرا ہوا ہیکٹک ہفتہ ہے. اور اس ہفتے کی جو ہیڈ لائٹ آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں مرکری ڈائریکٹ ہو جائے گا. جو بہت لمبے عرصے سے چیزیں رک رہی تھیں، آپ کو ایک آپ سٹریس میں تھے، ایک اپنی الجھنوں میں تھے، اپنی ذات کے حوالے سے سمجھ نہیں آتا تھا یہ کیوں چیز الجھی، یہ کیوں چیز الجھی. وہ الجھنیں جو ہیں وہ آپ کے اندر سے کلیئر ہونے لگ جائیں گی. اور یہاں پر آپ نے ایک بات اور دھیان میں رکھنی ہے اس ہفتے. کوئی ایسی چیزیں جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہیں، آپ کی ٹینشن بار بار جا رہی ہے اس طرف. تو جو چیز آپ کو فار ایگزامپل کوئی بزنس ہے، کوئی آواز ہے، اینی تھنگ، کوئی چیز ہے جو اس ہفتے آپ کو پکار رہی ہے کیونکہ وہ مستقبل میں آپ کے ساتھ، جیسے کوئی ہابی ہوتی ہے یا کوئی سائڈ بزنس ہوتا ہے یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے جو آپ کو آپ کی توجہ اس ہفتے آ جائے گی اس چیز کی طرف جس نے مستقبل میں آپ کے ساتھ چلنا ہے. اور اب اس میں یہاں پر آپ نے جو چیز بہت زیادہ دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ سے کوئی فائنینشیل غلطی نہ ہو جائے. کوئی ایسے پیپرز جیسے ہوتا ہے نا آپ سے گم نہ جائیں. پیپرز کے گمنے کی آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ کی انرجیز ہیں نا ان کی باؤنڈریز سیٹ کرنی ہے. یہ باؤنڈری سیٹ کرنی ہے کہ کوئی اپنی حد سے آگے نہ نکلے، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہے جہاں آپ کو سکون چاہیے، جہاں آپ نے کچھ فیصلے کرنے ہیں. بہت دنوں سے آپ الجھے ہوئے تھے، یہ ہفتہ تھوڑا سکون آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے. سو آپ نے اس میں صرف اپنے جو کام آپ کے رکے ہوئے تھے ان پر فوکس کرنا ہے اور اپنی ذات، اپنے اندر پر فوکس کرنا ہے کہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے اور اس نے کیسے حل ہونا ہے. اور اس ہفتے آپ کا جو 12واں گھر ہے وہ بہت ایکٹیو ہے. آپ کے 12ویں گھر میں سے جیسے آپ سمجھ لیجیے آپ کے خواب ہیں یا آپ کے جو انٹیویشنز ہیں یا آپ کی جو چھٹی حصہ ہے، خاص طور پہ آپ کی جو یہ پیرالل چیزیں ہوتی ہیں نا، خواب ہو گئے، آپ کے چھٹی حص ہو گئی. اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ فوکس رکھیے آپ کو آس پاس کون سی چیز بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی چھٹی حص بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، آپ کنیکٹڈ ہیں اور آپ کو سمجھ میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. آپ نے صرف اپنی جو جیسے مرکری ڈائریکٹ ہو گیا، تو مرکری ویسے بھی آپ کے سیکنڈ گھر کا رولر ہے، ہاؤس فائنانسز ہاؤس کا. تو آپ نے ہاؤس آف فائنانسز کے حوالے سے بہت کیئرفل رہنا ہے اور لوگوں کو ان کی باؤنڈریز میں رکھنا ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے سب کہ لوگ اپنی باؤنڈریز کراس کریں گے، آپ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، جس سے آپ کا اسٹریس لیول بڑھے گا. یا کچھ ٹاکسک لوگ ہیں جو آپ کو کراس کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے ساتھ وینس آپ کا اپنا رولر آپ کے اپنے گھر میں ہے اور اس ہفتے اس نے کنجنکٹ بھی کرنا ہے یورینس کے ساتھ. لہٰذا یہ ٹائم جو ہے یہ ٹائم آپ کا اپنے ساتھ گزارنے کا ہے. اپنی توجہ اپنے سوچوں پر، بالکل جیسے ہوتا ہے نا کہ ایمپٹی ویسل تھیوری ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ کسی پیالے کو پہلے خالی کریں
پھر اس میں صاف پانی دوبارہ بھریں. اندر کا جو گدلا پن ہے, کیونکہ چاند اور ستارے صرف شفاف پانی میں جگمگاتے ہیں, تو یہ وہ وقت ہے جب چاند اور ستارے جگمگا رہے ہیں آپ کی زندگی میں, تو پانی کو کلیئر کیجئے, اندر کو کلیئر کیجئے, تاکہ آپ کو جو روحانی ڈائریکشن مل رہی ہے یا جو آپ یونیورس سے کنیکٹڈ ہیں وہ باتیں, وہ چیزیں آپ تک ڈائریکٹلی پہنچ سکیں. اور اپنے خوابوں پر فوکس کیجئے گا. ایک اپنے ساتھ اپنے سرہانے پر ایک کاغذ اور ڈائری اور ایک پینسل رکھیے, کیونکہ یہ بھی 4 ہفتے چلنی ہے سچویشن کے. ایک پین اور کاپی آپ کے سرہانے پر پڑی ہو کہ آپ اپنے خواب, چاہے وہ بھلے کچھ بھی آپ نے دیکھا, آپ اسے نوٹ کیجئے. اور آفٹر 4 ویکس آپ دیکھیں گے کہ جو انفارمیشنز آپ کو آپ کے ڈریم میں ملی تھیں, فار ایگزامپل آپ نے ایک خواب میں کوئی ہاتھی دیکھ لیے, تو آپ نوٹ کر لیں. اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا, اس کی انٹرپریٹیشن اگر آپ پڑھیں گے تو 4 ہفتے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ دیٹ واز امپورٹنٹ. سو اس لیے اپنی جو آپ کی چھٹی حص ہے اس پر بہت زیادہ ریلائی کیجیے. اب آتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو اس وقت ڈیولپ کر سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. چاروں کونے آپ کو ایسا موقع اس ہفتہ ملے گا کہ آپ اپنی جو یہ چاروں کونے ہوتے ہیں, دل, دماغ, جسم اور روح, اور ویسے بھی پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں کمرے کے 4 کونے ہوتے ہیں, یہ چاروں کونوں کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں, آپ چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں. اگر آپ صرف وہ کریں جو آپ خود کرنا چاہتے ہیں, صرف وہ سوچیں جو آپ سوچنا چاہتے ہیں, لوگوں کے لیے ایک باؤنڈری بنا دیں کہ وہ اسے آگے نہ آئے. سو جو آپ کی پازیٹیو انرجی ہے وہ اسٹرکچر کی ہے, فاؤنڈیشن کی ہے اور کنسٹرکشن کی ہے. آپ بنا سکتے ہیں اس کو. آپ جو بھی آپ کی زندگی کا محاذ ہے اس کی طرف رکھ لیجئے کہ دس از اے پازیٹیو انرجی آف کنسٹرکشن, فاؤنڈیشن اور پازیٹیوٹی. اب آتے ہیں آپ کی نیگیٹو انرجی کی طرف. نیگیٹو انرجی میں ایسے آ رہا ہے کہ جیسے آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے کہ آپ کن لوگوں سے مل رہے ہیں, کیونکہ لوگ جو ہیں اس ہفتے نیگیٹو رول پلے کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کسی دعوت میں جائیں اور جا کے باسی کھانا کھا لیں, اس سے آپ کی طبیعت خراب ہو جائے, یا کچھ ایسا ہے جو لوگوں کی طرف سے آپ کا دماغ بھی خراب کر سکتا ہے, آپ کا معدہ بھی خراب کر سکتا ہے اور آپ کو ڈپریشن میں بھی ڈال سکتا ہے. لہٰذا دھیان رکھیے گا آپ کہاں جا رہے ہیں, کن سے مل رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں اور کیا سن رہے ہیں اور کیا فیل کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کو نیگیٹو فیڈ کی جائیں گی. اب آتے ہیں آپ کی لو وائب کی طرف. لو وائب میں ایسے ہے کہ وہی بات کہ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کی ڈریم میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا لائف پارٹنر یا آنے والے دنوں میں کون آپ کے ساتھ چلنے والا ہے. اور اگر آپ کی زندگی آپ سنگل نہیں ہیں تو پھر آپ کو موقع ملے گا کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کو امپروو کر سکیں. اس لو وائب امپروومنٹ کی اور موومنٹ کی ہے. اب فائنانسز اور ایجوکیشن دیکھتے ہیں. فائنانسز اور ایجوکیشن میں کنفیوژن ہے, تھوڑا سا ڈیلے کر دیجئے یا ریویو کیجئے, ریوزٹ کیجئے. دیکھیے کہیں نہ کہیں کنفیوژن ہے, یعنی کہ کیا آپ کو پڑھنا چاہیے, کہاں پر آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے. فائنانسز اینڈ ایجوکیشن دونوں کنفیوزنگ انرجی دے رہے ہیں. اب آتے ہیں آپ کے لکی سٹون اور لکی کلر کی طرف. اس ہفتے ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے کیا کلر آ رہا ہے؟ آپ کے لیے آ رہا ہے جی پیریڈاٹ. یہ ہوتا ہے پیریڈاٹ, یہ آپ دیکھیے یہ گرین کلر کا سٹون ہے, اس کو ہم پیریڈاٹ کہتے ہیں. ہمارے جتنے بھی ٹورس دوست ہیں ان کے پاس ایک سبز پتھر ضرور ہونا چاہیے. پیریڈاٹ, یہ پیریڈاٹ ہے, پھر یہ اونکس ہے, اس کے بعد ایمرلڈ, یہ برازیلین ایمرلڈ ہے. اس طرح سے ایک نہ ایک چیز گرین, یہ جیسے یہ یہاں پر یہ گرین ہے میرے پاس, میں نے یہ پیرامیڈی رکھ لیا ہے کہ جو ٹینشن ہی نہ ہو. تو یہ گرین کلر کوئی نہ کوئی اس ہفتے گرین پیریڈاٹ آپ کا لکی سٹون ہے. اور کلر آپ کا بن رہا ہے جی جس کو ہم کہتے ہیں آف وائٹ, وائٹ اور جو کریم کلر ہے اس کے درمیان آپ کا لکی کلر بن رہا ہے. باتیں آپ کی ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے جو یہ ہفتہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے روحانی طور پر, کیونکہ آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کا روحانی مقصد بتایا جائے گا. کسی بھی طرح سے آپ تک یہ میسج پہنچ جائے گا کہ اس دنیا میں کھانے پینے, سونے جاگنے, یہ جسمانی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کا روحانی مقصد کیا ہے. لہٰذا اس پر بھی ذرا توجہ دیجیے گا, کیونکہ یہ وہ ہفتہ ہے جب آپ کو یونیورسل میسج ملے گا کہ آخر آپ کو اس دنیا میں, آپ کے سول کو اس دنیا میں بھیجا کیوں گیا. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے ٹورس دوست یاد سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے.
हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए बहुत तरह से ये एक डिफरेंट हफ्ता है। सबसे पहली बात तो आप सब लोगों को हैप्पी बर्थडे जिनका इस हफ्ते बर्थडे है, क्योंकि जेमिनी सन है और इस हफ्ते बहुत सारे लोगों की बर्थडे होगी। सब उनके लिए मेरी विशेज़, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अपनी करम और अपनी रहमत में रखे और आपकी दिल की जो ख्वाहिश है वो इस आपके न्यू जो लूनर ईयर है उसमें पूरी हो जाए। जब चांद जो है वो इस हफ्ते तलू हो रहा है और तलू जेमिनी में हो रहा है। साल में एक दफ़ा ये तलू होता है आपके घर में, और जब ये आपके घर में तलू होता है, मेरा ख्याल है ये तलू होगा 30 तारीख के आगे पीछे, तो जब ये तलू होता है आपके अपने घर में तो ये टाइम विश करने का होता है, मेक अ विश। जब आपको इतना मिले कि चांद तलू हो गया, चांद निकल आया, नज़र आ गया, तो उसके बाद आप एक विश कीजिएगा, जो भी ख्वाहिश आप चाहते हैं उसके लिए नमाज़ पढ़िए, दुआ कीजिए, अपनी इबादत गाह, वट एवर यू कैन डू, मेक अ विश एंड गिव इट टू यूनिवर्स। और उसके लिए अगले 6 महीने में अगर आप कोशिश करते हैं तो कोशिश की भी शर्त होती है, तो खुद ब खुद उसके लिए असबाब पैदा होंगे। लिहाजा एक ये देख लीजिएगा। और दूसरा आपका जो रूलर है मरकरी, इस हफ्ते फाइनली वो डायरेक्ट हो जाएगा। 3 या 4 तारीख को उसने डायरेक्ट हो जाना है। लेकिन मरकरी के लिए जब वो डायरेक्ट होता है तो आपका रूलर है क्योंकि वो, तो जेमिनी को मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि इसके 2 हफ्ते शेडो पीरियड के भी होते हैं। जब ये डायरेक्ट होता है ना तो फिर ये अभी फुली डायरेक्ट नहीं होता, इसको फुल डायरेक्ट होने में 2 हफ्ते लग जाते हैं। ये शेडो पीरियड होता है और ये है भी आपके 12वें घर में। लिहाजा इस टाइम में आपको जिसे कहते हैं ना कि ये टाइम आपके लिए इंटेंस हो सकता है, ये टाइम आपके लिए ज़हनी तौर पर उलझन का हो सकता है, और इस टाइम में जैसे आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। और मेरा ये मशवरा है, आपको एडवाइस है कि ये टाइम आपके लिए बीज बोने का है, सीड प्लांटिंग का है। सो जितने ज़्यादा सीड आप प्लांट करेंगे उतना बड़ा आपका हार्वेस्ट होगा। लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा सीड प्लांट करना सिंबॉलिक होता है, यानी कि जो काम करना चाहते हैं, जो दुआ करना चाहते हैं, जो विश फुलफिलमेंट है आपकी, जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए सीड प्लांटिंग शुरू कीजिए, काम शुरू कीजिए, अपना CV इम्प्रूव कीजिए, उस तरह से अपना काम कीजिए। और इसमें जो एक बेसिक मशवरा आपको देना है ना, वो ये देना है कि आपने बहुत एहतियात करनी है कि आप बात क्या कर रहे हैं। लोगों का इस वक्त पूरा जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनका कुछ इस तरह का तेज़ी का टेम्परामेंट बना हुआ है कि आपकी बात का कुछ मतलब बन सकता है। आपकी छोटी सी बात बहुत बड़ा कोई बहरान पैदा कर सकती है, तूफ़ान पैदा कर सकती है। लिहाजा इसमें आपने बहुत केयरफुल रहना है। और जो होता है ना, जैसे एक दूसरी एडवाइस ये कि आपने बहुत केयरफुली चूज़ करना है कि आप कि ये नहीं होता समटाइम्स के चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली। ये आपको कहना है कि अपनी जो भी जंग है, किसी की आपने साइड लेनी है, किसके साथ आपने बात करनी है, कौन सा प्रोजेक्ट करना है, लिहाजा चूज़ वेरी वेरी केयरफुली। ये आपके लिए एडवाइस है। और दूसरा ये है कि आप इस हफ्ते अपने लिए कोई ऐसी हॉबी, कोई काम, जैसे दैट समथिंग दैट कैन मेक यू हैप्पी, इस तरह का भी आप इस हफ्ते कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। तो लिसन व्हाट योर दूसरा, हाँ, आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आपका जो आपके दोस्त है, आपको वहाँ पर भी टेम्पर्स को अंडर कंट्रोल रखना है। ये आपकी ड्यूटी है। आप जहाँ भी हो, आप घर में हो, फैमिली में हो, दोस्तों के साथ हो, तो जो टेम्परामेंट है ना लोगों का इर्द गिर्द का, उसको अंडर कंट्रोल रखना इस हफ्ते आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि टेम्परामेंट थोड़े से, मैंने कहा ना, तेज़ी में है, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हैं आपके इर्द गिर्द के टेम्परामेंट्स। अब देखते हैं हमारे जेमिनी दोस्तों की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए ये है कि जो कोई गम था, परेशानी थी, उलझन थी, वो दूर होगी। आप एक हैप्पी एनर्जी के अंडर आ जाएंगे इस हफ्ते। जैसे एक होता है ना कि एक साया दूर हो जाता है, या एक आपकी जो, जैसे आपको लगता है कि मुझे रस्सियों से बांधा हुआ है, आपको फील होगा जैसे आपके पर किसी ने खोल दिए हैं, आप ऊंचा उड़ सकती हैं। दिस एनर्जी इज़ हैप्पी एंड ईजी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए इस हफ्ते। और नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको, जैसे मैंने बताया कि आप पर बहुत ज़्यादा कोई लोग अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, आपको बिला वजह का विक्टिमाइज़ किया जा सकता है, वेनम स्पिटिंग हो सकती है, आप पर कोई इल्ज़ाम गलत किस्म के लग सकते हैं। इस तरह की कोई एनर्जी है नेगेटिव जिससे आप बच सकते हैं। कोई एग्जिट रूट अपना देख लीजिएगा। आपको लगे कि जैसे आपको लगे कि बात कुछ यूं की यूं हो रही है, तो अपने आप को किसी चोर दरवाजे से बाहर निकल जाइएगा। बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देना आपने, ये आपने ध्यान रखना है। इस हफ्ते की आपकी लव वाइफ देखते हैं।
हमारे जेमिनी दोस्तों की लव वाइब जो है वो दोस्ती है, हैप्पीनेस है, फ्रेंडशिप है, कम्युनिकेशन, फ्रेंडशिप, ये 2 चीज़ें आपकी लव वाइब में आ रही हैं। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन देखते हैं। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से वीकेंड इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको वीकेंड पर कोई लीड मिल सकती है, कोई मशवरा मिल सकता है, या कोई, जैसे हम लीड नहीं कहते, उस तरह की आपको मिल जाएगी, जैसे आपको गेस्ट पेपर मिल जाता है या इस तरह की कुछ चीज़ मिल जाती है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है और आपको उससे बड़ा बेनिफिट हासिल हो सकता है ओवर द वीकेंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम दिखाई देता है। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन क्या है। आपका लकी स्टोन जो इस हफ्ते है दैट इज़ एनी स्टोन दैट इज़ ब्लैक। काला अकीक सबसे बेस्ट होता है, ब्लैक अकीक। ब्लैक एगेट जो होता है, काला अकीक जिसको हम कहते हैं, ये नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करता है। जैसे मैंने बताया ना, लोग वेनम स्पिटिंग कर सकते हैं आपके ऊपर, बिला वजह के इल्ज़ाम लगा सकते हैं, या बिला वजह की दूसरों की नेगेटिविटी का आप शिकार हो सकते हैं। तो जो दूसरों की नेगेटिविटी होती है, ये जो हम पहनते हैं काला अकीक, तो काले अकीक की जो होती है एनर्जी, वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। काले की एनर्जी ही ऐसी होती है कि वो हर नेगेटिव चीज़ को, हर नेगेटिव एनर्जी को, बदनज़र को, हर चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो आपका जो कलर है वो है ब्लैक, एनी स्टोन ब्लैक। मेरा एडवाइस ब्लैक एगेट होगा, काला हकीक पहन लीजिए। और कलर आपका हल्का ब्लू, लाइट ब्लू, आइस ब्लू से लेकर तो टर्कोइज तक। अब आते हैं हमारे जेमिनी दोस्तों के डिवाइन मैसेज की तरफ। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का कह रहा है कि आपकी जो है परेशान होने की बजाय मेडिटेट कीजिए। जब लोग सताएं तो रब की तरफ मुतवज्जो हो जाइएगा। अब मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और उससे पहले हमारे जेमिनी दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए इस हफ्ते जो सबसे पहले मैंने एडवाइस देनी है ना, वो आपको मैंने ये एडवाइस देनी है कि आपने मल्टीटास्किंग नहीं करनी, बहुत सारे काम एक वक्त पे शुरू नहीं करने। आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपकी प्लानेटरी पोजीशन कुछ ऐसी है कि अगर आप बहुत सारी चीज़ें शुरू करेंगे तो वो कोई भी कंप्लीट नहीं होगी या मैसअप हो जाएगा। सो टेक थिंग्स स्लोली, और एक चीज़ एक वक्त में। जैसे होता है ना कि हम अपनी गाड़ी की स्पीड लिमिट आपने बना लेनी है, सिंबॉलिकली बता रही हूँ कि आपको अपनी स्पीड लिमिट पर नज़र रखनी है कि आपने एक सर्टन स्पीड से आगे नहीं गुजरना। उसकी बहुत सारी वजह, वो भी मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपने इस बात पे देखना है कि आपका स्केड्यूल रेडी हो, आपका टाइम टेबल रेडी हो, एक वक्त में आप एक काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अब मैंने आगे क्या करना है, अपना अगला स्टेप पहले से डिटर्मिन कर लीजिए। उसके बाद आपका जो फाइनेंसेस, क्योंकि आपके 10वें घर में जुपिटर है और उसके साथ मार्स, दोनों ने कंजंक्ट करना है, और आपके जो 11वां घर है वहाँ पर मरकरी ने डायरेक्ट होना है। 10वें और 11वें घर के तमाम मामलात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। 10वां घर होता है आपके स्टेटस का, आपके फाइनेंसेस का, आपकी एजुकेशन का, आपकी जॉब का, आपके करियर का, तो उस हवाले से जो आपकी रेप्यूटेशन है उसका होता है। लिहाजा उस हवाले से कोई बहुत वंडरफुल चीज़ हो सकती है, समथिंग वेरी बिग आपके हाउस ऑफ स्टेटस में। आपकी रेप्यूटेशन, आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है, और आपने जिसे कहते हैं ना कि एक्शन ले लेना है। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो आपने उसे झपट कर पकड़ लेना है। ये आपने ज़रूर करना है कि आपने जाने नहीं देना। सिर्फ आपने केयरफुल होना है कि एक आपने सेंसिटिव नहीं होना। हमारे कैंसर दोस्त जो होते हैं ये बड़े सेंसिटिव समटाइम्स, इन्हें हम सेंटी कहते हैं, सेंटी साइन है। तो आपने अपने सेंटीपन को थोड़ा सा अंडर कंट्रोल रखना है और केयरफुल होना है कि आप क्या चूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने झपट कर पकड़ लेना है, लेकिन आपने देखना चीज़ें हैं क्या सामने। गो फॉर द बेस्ट, बिकॉज वंडरफुल आपके एस्पेक्ट्स हैं करियर के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से। जैसे कि मैंने कहा 10वें घर के हवाले से आपके वंडरफुल एस्पेक्ट्स हैं। आपने कोई बहुत जो भी अपॉर्चुनिटी अच्छी आपको मिले, अच्छी, उस पर आपने उस तरफ जाना है आपने। और आपने हर चीज़ को एक लफ्ज़ अपनी गिरह से बांध लीजिएगा कि आपने चीज़ों को अंडर कंट्रोल रखना है और सेंसिटिव नहीं होना। दिल पर ताला लगा दीजिए और चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। और एक और बात, इस हफ्ते थोड़ा सा एक और मशवरा मैंने कैंसेरियंस को देना है कि कैंसेरियन लोग जो होते हैं ये अपनी चीज़ों को के बारे में बड़े पॉजेसिव होते हैं। ये डीक्लटर नहीं करते, चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं करते। सबसे मुश्किल काम होता है अपनी कोई चीज़ को डिस्कार्ड कर देना, पुरानी चीज़ों को फेंक देना। इस हफ्ते कंसिडर
کلٹر بہت زیادہ لگتا ہے دماغ میں بھی اور ارد گرد بھی. سو ڈی کلٹر اپنی تھاٹس کو بھی کریں اور اپنی اسپیس کو بھی کریں, تھوڑی سی اسپیس بنائیں اپنے ذہن میں بھی اور اپنے جہاں آپ کی لیونگ اسپیس ہے اس میں بھی. چیزوں کو موو آن کرنے کی کوشش کیجئے, صاف کرنے کی کوشش کیجئے, پھینکنے کی کوشش کیجئے, جو نہیں چاہیے وہ بھی ایک صدقے کے طور پہ, چیریٹی کے طور پہ جو نہیں چاہیے وہ بھی دے دیجئے, تاکہ اسپیس بنے آپ کے ذہن میں, دل میں, آپ کے ماحول میں, آپ کے ارد گرد. سو کریٹ اسپیس. اب دیکھتے ہیں آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کیا. پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ اس ہفتے جو آپ کی پازیٹیو انرجی ہے وہ ہیپی انرجی ہے. آپ خوش ہو سکتے ہیں, جیسے آپ کی کوئی وش پوری ہو سکتی ہے, جیسے آپ کو کوئی چیز, جیسے آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ تھی, کوئی شیشے کی دیوار تھی, وہ ایک دم ہٹ جائے گی, اینڈ یو فیل ویری گڈ. آپ کو جو چیز الجھا رہی تھی, روک رہی تھی, پریشان کر رہی تھی, وہ دور ہو جائے گی خود بخود, جیسے کوئی گلاس وال تھی اور ایک دم ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. دیٹ از یور پازیٹیو انرجی وچ از اے ہیپی انرجی. اب آپ کی نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹو انرجی میں یہ ہے کہ آپ نے بہت کیئرفل رہنا. جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز ملیں گی, آپ نے جانے نہیں دینا, لیکن آپ نے کیونکہ لگتا یہ ہے کہ آپ کوئی چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیں گے, لہٰذا جو چیز چمکتی ہو آپ نے یاد رکھنا ہے, ظاہر پر نہیں جانا, اپنے باطن پر جانا ہے, کیونکہ اس ہفتے اپیرنسز آپ کو ڈسیو کر سکتی ہیں. کہتے ہیں نا اپیرنسز آر ڈسیپٹیو. تو آپ دکھاوے کا, دوسروں کے دکھاوے کا, دوسروں کی باتوں کا شکار ہو سکتے ہیں, ہو کر کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں. سو بی ویری کیئرفل کہ آپ دھوکہ نہ کھائیں, کسی سبز باغ سے دھوکہ نہ کھائیں, کوئی آپ کو چکنی چپڑی باتوں میں نہ لے آئے. آپ نے ہر چمکتی چیز کو سونا نہیں سمجھنا, ورنہ بہت بڑی غلطی کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں آپ کے لو وائب کی طرف. لو وائب میں کرٹیسزم ہے, بلا وجہ کا ایک دوسرے پہ تنقید کرنا, بلا وجہ کا ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا. ایوری جو بھی آپ کے لوڈ ونس ہیں ان پر نہ آپ نے تنقید کرنی ہے اور نہ ان کو تنقید کرنے دینی ہے. کرٹیسزم اور ڈسٹرکٹیو کرٹیسزم, اس سے بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. اب آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں. یہ جو ہفتہ چل رہا ہے اس میں آپ کوئی بہت زبردست اچیومنٹ کر سکتے ہیں. آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کا آپ یو آن دا رائٹ ڈائریکشن, لیکن ایسے میں سمبولکلی بتا رہی ہوں کہ آپ ایگزامینیشن روم میں ہیں اور ایگزامینیشن روم میں دوسرے کو چیٹنگ کراتے ہوئے آپ اپنا نقصان نہ کر لیں. دوسروں کی مدد کرتے ہوئے, دوسروں کو راستہ دکھاتے ہوئے خود اپنا راستہ نہ بھول جانا. دس از اباؤٹ فائنانسز اینڈ ایجوکیشن کہ بی ویری کیئرفل ود آپ نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. اگر آپ پورا دیکھیں نیٹ شیل جو ہم نے ٹیروس میں بھی دیکھا اور کارڈس میں بھی دیکھا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی ویری کیئرفل اباؤٹ واٹ یو آر چوز, وار آپ کون سی وار چوز کر رہے ہیں, آپ کیا اپرچونیٹی چوز کر رہے ہیں, آپ کیا پرسن چوز کر رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ نے بہت کیئرفل رہنا. اب آ جاتے ہیں آپ کے لکی اسٹون اور لکی کلر کی طرف. آپ کا لکی اسٹون اس ہفتے بن رہا ہے اینی اسٹون دیٹ از وائٹ, سفید رنگ کا کوئی بھی پتھر, سفید رنگ کا. یہ دیکھیں یہ سیپ بھی سفید رنگ کی ہوتی ہے, یہ جیسے یہ ہے روز کوارٹز, کلیئر کوارٹز, یہ بھی سفید رنگ کا ہوتا ہے. اینی تھنگ دیٹ از وائٹ, یہ جیسے سیپ ہے, سو یہ پرلز ہے, اینی تھنگ دیٹ از وائٹ وہ چلے گا. سفید عقیق, ویسے عقیق جو ہوتا ہے یہ ہر رنگ کا ہونا چاہیے ہمارے پاس, تو سفید عقیق جو ہے یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے اس ہفتے. اور کلر آپ کا سفید ہی, وائٹ کلر اینڈ وائٹ اسٹون, یہ دونوں آپ کے لیے اس ہفتے لکی انرجی لا سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج یہ ہے کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں, اف یو وانٹ ٹو بی ہیپی میک ادرز ہیپی. اگر آپ خود خوش رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے, آپ کو خود بخود, کیونکہ ہیپی انرجی میں نے ادھر بھی دیکھا, میں نے ادھر بھی دیکھا کہ ہیپی انرجی از اراؤنڈ یو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیپی انرجی, خوشی بہت زیادہ آپ کی زندگی میں داخل ہو, تو پھر دوسروں کو خوش کیجیے گا اور آپ خود بخود خوش محسوس کریں گے. اب چلتے ہیں لیو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے جتنے کینسر دوست ہیں وہ ہمیں یاد سے سبسکرائب کر دیجئے. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ سمجھ لیجئے کہ ایسا ہفتہ ہے جس میں کہ آپ کی زندگی میں کچھ نیا, نئے دوست, نئی میٹنگز, آئی مین سم تھنگ نیو یو آر گوئنگ ٹو لرن. آپ کوئی نیا پازیٹیو بڑا کچھ سیکھیں گے, کچھ بہت بڑا پازیٹیو آپ کی زندگی میں ہوگا. کوئی آپ کو ایسے بلیسنگ مل سکتی ہے,
کوئی بہت اچھا لانگ ٹرم دوست مل سکتا ہے. سو دیر از سم بلیسنگ فار یو. اور اس کے ساتھ ساتھ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ نے آپ کو جیسے نیور بیفور ٹائپ کی چیزیں ہیں کہ اس سے پہلے شاید آپ نے ایسی چیزیں نہ دیکھی ہوں, اس طرح کا جیسے آپ کسی میوزیم میں چلے گئے اور جو آپ نے پہلے نہیں دیکھا, پہلے نہیں آبزرو کیا, پہلے نہیں ایکسپلور کیا, وہ سارا کچھ اس ہفتے آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. ان اے نٹ شیل آپ یہ کہہ سکتے ہیں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے لیو دوستوں کے اندر کا ایک مسافر جو ہے نا وہ اجاگر ہو گیا. ان کے اندر ایک ٹریولر ہوتا ہے, ہمارے لیو دوستوں کے اندر ایک ٹریولر, مسافر اور ایک ایکسپلورر, کہ اس نے ایکسپلور کرنا ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو, آگے سے آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو روشنی بھی ان کو بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ روشنی بھی مل رہی ہے اور آپ کے اندر کا مسافر اجاگر ہوا ہوا ہے, اور جیسے آپ ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں, جاننا چاہ رہے ہیں, پڑھنا چاہ رہے ہیں, اس طرح کا کچھ آپ کے ہفتے یہ ہفتہ ہے. اپنے آپ کو جسے روٹین سے بریک فری کریں, روٹین سے نکلنے کی کوشش کریں, کچھ نیا دیکھنے کی کوشش کریں, کسی نئی جگہ جانے کی کوشش کریں, کچھ نئے لوگوں سے ملنا کریں, تاکہ آپ کی یہ ایک اسٹیگنیشن اور بریک ہو, ڈیلے بریک ہو, اور اس کے بعد جو آپ کے اندر کو تسلی ہو. ایسا کہ جیسے ہر ہفتے ایک ہفتہ ہوتا ہے نا, اس میں آپ ہر روز کچھ نیا کیجئے, فرق کیجئے, ڈفرینٹ کھانا کھائیے روز, ڈفرینٹ جیسے کچھ مختلف کیجئے, نیا پہنے, نیا کچھ کریں, تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کو بہت ساری نئی چیزیں اپنی زندگی میں دکھائی دیں گی. اور خاص طور پر اگر جس راستے سے آپ جاتے ہیں اپنا روٹ چینج کر لیں, تو اگر آپ روٹ چینج ہی کر لیتے ہیں تو بھی آپ بڑا کچھ ایکسپلور کر لیں گے, یا آپ کو بڑا کچھ فائدہ ہو جائے گا. چینجنگ دا روٹ ول برنگ بینیفٹس فار یو. اس کے ساتھ جو ہمارے لیو دوست ہیں, ان کو ایک اور بھی بات بتانی ہے کہ مرکری آپ کے 10ویں گھر میں ریٹروگریڈ تھا. 10واں گھر ہوتا ہے جاب کا, اسٹیٹس کا, ریپوٹیشن کا, فائنانسز کا. وہاں پر آپ کا مرکری ریٹروگریڈ تھا, وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا اس ہفتے. سو جو ڈیلیز کریئر کے حوالے سے تھیں, اسٹیگنیشنز تھیں, رکاوٹیں تھیں, وہ آپ کی اس ہفتے دور ہوتی نظر آتی ہیں. یعنی کہ جیسے آپ کو روشنی دکھائی دے گی, آپ کو اس ہفتے کچھ نیا ملے گا, اس ہفتے آپ کچھ نیا دیکھیں گے, اس ہفتے آپ کچھ نیا سیکھیں گے. یہ لرننگ کے لیے, کیونکہ آپ کے 9ویں گھر میں جوپیٹر اور مارس کا کنجنکشن بھی ہے. سو جب 9واں گھر ہوتا ہے یہ ٹریول کا بھی ہوتا ہے. اگر آپ کا ویزا پھنسا ہوا ہے, آپ کی ٹریول پھنسی ہوئی ہے, آپ کے کاغذ نہیں بن رہے, اینی تھنگ جو کہ رکاوٹ ٹریول کے حوالے سے تھی وہ دور ہو جائے گی. اور اگر آپ آن لائن کام کرتے ہیں, آپ کراس کلچرل کام کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ کا سکسیسفل رہے گا. 9th and 10th دونوں گھر آپ کے اس ہفتے بہت امپورٹنٹ نظر آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. ہمارے لیو دوستوں کے لیے پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کوئی نئی ہابی تلاش کر سکتے ہیں, کوئی نیا کام تلاش کر سکتے ہیں, کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت سکون دے وہ اس ہفتے آپ تلاش کر سکتے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کارڈز کی اور پلینٹس کی پوزیشن دیکھ کر کے آپ کو نئی ہابی تلاش کر سکتے ہیں. ہابی لیو دوستوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک مینٹلی الرٹ لوگ ہوتے ہیں اور ان کو مینٹلی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, سیٹسفیکشن, اور کسی چیز کو بنتا دیکھ کرنا یہ بہت خوش ہوتے ہیں. سو نئی ہابی کوئی آپ اس ہفتے پازیٹیو سم تھنگ یو کین فائنڈ یور ہیپینیس دس ویک, کہ کوئی چیز جو ہیپینیس نہیں, سکون, کوئی چیز جو آپ کو سکون کرے, آپ کی نیگیٹیوٹی کو ریلیز کرے, ایسی کوئی چیز آپ اس ہفتے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب نیگیٹیو انرجی دیکھتے ہیں ہمارے لیے دوستوں کے لیے. نیگیٹیو انرجی یہ ہے آپ نے بہت کیئرفل رہنا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کوشش کریں کہ آپ سیاسی اور مذہبی جو موضوعات ہیں ان پر بحث نہ کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مذہبی ریلیجیس کانورسیشنز جھگڑے میں تبدیل ہو جائیں, اور سیاسی کانورسیشن جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا دے. لہٰذا یہ 2 چیزیں آپ نے اس ہفتے دھیان میں رکھنی ہے. یہاں سے آپ کو نیگیٹیوٹی آ رہی ہے کہ یہ جھگڑے میں تبدیل ہو سکتا ہے, کوشش کریں کہ آپ مذہب پر اور سیاست پر کسی سے, خاص طور پہ قریبی دوستوں سے بحث مباحثہ گفتگو نہ کریں, ورنہ آپ نقصان اٹھائیں گے. اب آ جاتے ہیں آپ کی لو وائب کی طرف. لو وائب میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو آپ چاہتے تھے, جیسے آپ چاہتے تھے, جو آپ کی پلاننگ تھی وہ کامیاب ہو جائے گی. فائنانسز اور ایجوکیشن میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیو دوستوں کے فائنانسز اور ایجوکیشن جو ہے اس میں جو کامیابی نظر آ رہی ہے, کیونکہ آپ کو فالٹ پتہ چل جائے گا اس ہفتے. یعنی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فالٹ کہاں پر تھا,
غلطی کہاں پر تھی, مسنگ لنک ہوتا ہے نا, یو ول فائنڈ یور مسنگ لنک اپنے ایجوکیشن اور فائنانسز کے حوالے سے. اب آتے ہیں آپ کے اس ہفتے کے لکی کلر اور لکی سٹون پر. ہمارے لیو دوستوں کے لیے اس ہفتے کا جو لکی سٹون ہے وہ مرجان ہے. دس از مرجان, جس کو ہم کورل کہتے ہیں, ریڈ کورل. ویسے بھی ہونا چاہیے ہمارے لیو دوستوں کے پاس کوئی نہ کوئی ریڈ پتھر ضرور ہونا چاہیے, لیکن مرجان اس ہفتے کا ہے. یہ مرجان ہے, اس فارم میں مل جاتا ہے, یہ عام ملنے والا پتھر ہے, لیکن کوشش کریں کہ آپ کو پتھر ڈائی نہ کیا ہوا ہو, اوریجنل فارم میں آپ کو مل جائے. اس طرح سے آپ بریسلیٹ رکھ لیجئے. یہ پرماننٹ آپ کے پاس ایک ریڈ مرجان ہونا چاہیے. اور کلر آپ کا اس ہفتے بن رہا ہے بلیک, بلیک کلر ہے, اور مرجان ریڈ کورل آپ کا سٹون ہے. اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے لیو دوستوں کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے, اس ہفتے کا ڈیوائن میسج یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو مدد مانگی تھی پچھلے آپ نے تقریباً 10 ہفتے سے جس چیز میں آپ انوالو تھے یا جو آپ کی دعا تھی وہ اس ہفتے پوری ہو سکتی ہے. پچھلے 10 ہفتے کی دعا, کوشش, جد و جہد جس پر آپ بزی تھے, جس پر آپ ورک کر رہے تھے, وہ پوری ہو سکتی ہے. اس کا کرنا آپ نے صرف یہ ہے کہ آپ نے پرندوں کو پانی اور باجرہ ڈالنا ہے, برڈز کی خدمت کرنی ہے, اور اس کے جو وہ آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی. خاص طور پہ اگر پچھلے 10 ہفتوں سے کوئی الجھن, کوئی بیماری, کوئی پریشانی تھی تو وہ دور ہو سکتی ہے. کرنا آپ نے صرف یہی ہے. اور اس کے بعد آپ نے سجدہ شکر کا بہت زیادہ ادا کرنا ہے, جسے ہم تھینکس گیونگ کہتے ہیں. شکر کا سجدہ کوشش کیجئے آپ روز دن میں ایک دفعہ سجدہ شکر ادا کیجئے. یہ 2 کام آپ کر لیجئے تو آپ کی جو گزشتہ جد و جہد ہے امیجیٹ فیوچر کی, وہ پوری ہو سکتی ہے. موو کرتے ہیں ورگو کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے لیو دوست یاد سے ہمیں سبسکرائب کر لیجئے. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ مجھے اچھا دکھائی دے رہا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو رولر ہے مرکری وہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے, اور وہ آپ کے 9ویں گھر میں, جو 9واں گھر ہمارا ہوتا ہے ایجوکیشن کا, ہماری فلسفیز کا, ہمارے ٹریولز کا, ہماری پلاننگز کا, ہماری موومنٹس کا, کراس کلچرل کا, آن لائن کا. سو وہاں پر آپ کا اپنا رولر مرکری تھا کہ جیسے آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا, یا آپ کے پیپرز گم گئے, یا کمیونیکیشن کے جو ایشوز تھے نا وہ بہت زیادہ آپ کی زندگی میں داخل ہوئے تھے. وہ ہمارے ورگو دوستوں کے لیے ہفتہ بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ اس ہفتے میں آپ کا جو اپنا رولر مرکری ہے وہ آپ کے 9ویں گھر میں, آپ کے 9ویں گھر میں 10ویں میں اور 9ویں میں ریٹروگریڈ تھا. پہلے وہ ریٹروگریشن اس کی شروع ہوئی 10ویں گھر میں اور چلا گیا 9ویں گھر میں. سیکنڈ ٹائم وہ 9ویں گھر میں گیا. 9واں گھر ہوتا ہے آپ کی ایجوکیشن کا, ٹریولنگ کا, آپ کے فلسفیز کا, آپ کی ایجوکیشن, بیسیکلی لرننگ کو میں کہتی ہوں کہ 9واں گھر جو ہے نا اس میں لرننگ بہت زیادہ ہوتی. سو آپ کا جو کریئر تھا, کریئر ہاؤس سے وہ آپ کے چلا گیا لرننگ ہاؤس میں. سو اب جو ٹائم ہے جہاں وہ ڈائریکٹ ہوا ہے آپ کا رولر, تو آپ نیا کچھ سیکھنے جا رہے ہیں, سم تھنگ نیو, کہ آپ جو کرتے رہے ہیں, چاہے آپ گھر میں ہیں, چاہے باہر ہیں, جاب میں ہیں, جہاں بھی ہیں, جو بھی آپ کی زندگی کا محاذ ہے, دس از دا ٹائم آف لرننگ. لوگوں کے چہرہ پڑھنا آ جائیں گے, آپ کو اپرچونیٹیز کو سمجھنا آ جائے گا, یعنی کہ آپ بڑا کچھ نیا سیکھنے جا رہے ہیں, اور آپ کا ذہن جو ہے اس میں بڑے انٹریگنگ قسم کے آئیڈیاز آئیں گے. جیسے آپ ہوتا ہے نا کہ ایگزامنر بن جائیں گے, آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس کو بھی سمجھوں, میں اس کو بھی سمجھوں, میں اس کو ایسا امتحان دوں, ایک ایسا سوال دوں کہ یہ کھول کے سامنے آ جائے. اس طرح کے آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آئیں گے جن کو آپ اپلائی بھی کریں گے, اور اس کے بعد آپ کے لیے نئی پاسبلٹیز اس ہفتے نظر آتی ہے. لگتا ہے کہ آپ کے دروازے پر دستک دیں گی نیو پاسبلٹیز, نیو اپرچونیٹیز. اور آپ کو خاص طور پہ جب آپ کا یہ جو 4 تاریخ ہے اس کے بعد, یہ ہفتہ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں یہ ہے 30 سے لے کے 5 تک. سو جو 4 تاریخ ہے, 3-4 تاریخ ہے, یہ 2 تاریخیں آپ کے لیے اس ہفتے بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہیں. اب ایک مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کا جو رولر ہے وہ آپ کے 9ویں گھر میں ہے, ریٹروگریشن سے نکلا ہے. اس کے بعد 2 ہفتے آپ نے, چونکہ اس کا شیڈو پیریڈ ہے, ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے لیے جو ہے یہ 2 ہفتے, جو آنے والے 2 ہفتے یہ سیکھنے کے ہفتے ہیں کہ پچھلے 4 ہفتے میں ہوا کیا. گزشتہ 4 ہفتوں میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو آپ نے ان 2 ہفتوں میں سمجھنا ہے, کیونکہ آپ کا رولر ابھی شیڈو پیریڈ میں. جب شیڈو پیریڈ میں ہوتا ہے تو اس وقت ہمارا, کیونکہ ورگو ایک میچور برج ہے, اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا انٹیلیجنٹ بھی ہے, اس کی لرننگ زیادہ فاسٹ ہوتی ہے. لہٰذا آپ نے نیا سیکھنا ہے کہ پچھلے 4 ہفتوں میں آخر ہوا کیا, خاص طور پہ جو ایکلپس پیریڈ تھا.
एक्लिप्स पीरियड जो चला था 30 अप्रैल से लेके 15 मई तक, ये जो टाइम था 15-16 मई तक का, उसके 10 अप्रैल से आप लगा लीजिए आगे आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ। ख़ास तौर पे जो आपके सिबलिंग्स हैं, बहन भाई हैं, आपकी कम्युनिकेशन है, जो आपकी लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, वो क्यों हुई और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। और उसके बाद जो हाई फाइनेंसेस होते हैं, मसलन आपने कर्जे के लिए अप्लाई किया हुआ था, आपने जॉइंट अकाउंट होते हैं उसके हवाले से अगर कोई उलझन थी तो वो भी दूर हो सकती है। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है जहाँ पर जॉइंट होते हैं या एम्बेजलमेंट एनीथिंग अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आपको नया पता चल जाएगा, वहाँ पे भी समझ जाएंगे कि क्या हुआ। तो इस पर आपने फोकस करना है कि पिछले जो आप 4 हफ्ते थे उसमें जो कुछ हुआ उसको आपने एक दफ़ा रिव्यू करना है, स्टडी करना है और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है। ये हफ्ता आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ अच्छा पॉजिटिव सिखाने के लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आ रहा है। अब देखते हैं इस हफ्ते की हमारे वर्गो दोस्तों की पॉजिटिव एनर्जी। क्या पॉजिटिव एनर्जी है? मैसेजेस जी, आपको पैगामात मिलेंगे। अपना इनबॉक्स, अपना ईमेल आपने चेक करके रखना है। आपकी मर्ज़ी का, आपकी पसंद का, आपके लिए फ़ायदा मंद किस्म का मैसेज आपको मिलेगा। यानी कि ऐसे पैगामात हैं, दावतनामे हैं जिनसे जो आपके लिए हर तरह से बेनिफिशियल और पॉजिटिव होंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आपको जहाँ जहाँ लगे कि मैंने जवाब देना है ईमेल का या इनबॉक्स का, वहाँ पर जवाब भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए आगे से कोई दरवाज़ा नया आपके लिए खुलेगा। अब आते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी की तरफ। नेगेटिव एनर्जी में आप झूठ पर यकीन कर सकते हैं और सच को झूठ और झूठ को सच समझ सकते हैं। ये आपने बहुत ज़्यादा ज़हन में रखना है कि झूठ झूठ और सच सच, इन दोनों में फ़र्क करना आपकी आजमाइश है इस हफ्ते। क्योंकि लगता ये है कि झूठ इतना सजा संवार कर आपको पेश किया जाएगा कि आप उसी पर यकीन कर लेंगे। इस पर बहुत केयरफुल रहिएगा। अब आते हैं आपकी लव वाइब की तरफ। लव वाइब पॉजिटिव है, लव वाइब पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ी सी जिसे आप कह सकते हैं कंफ्यूजन है। आपको हो सकता है दूसरे की बात समझ ना आए कि दूसरा कौन से चैनल से बात कर रहा है या किस फ्रीक्वेंसी पर है, तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब एजुकेशन और फाइनेंसिस पर आ जाते हैं। थोड़ा सा एजुकेशन और फाइनेंसिस की तरफ ट्रेंडिंग क्या है इस पर आपको फोकस करना है। ये नहीं आप समझ पा रहे, कहीं पर आप मिस आउट कर सकते हैं कि ट्रेंड में क्या है और चल क्या रहा है, लिहाजा इस पर आपने थोड़ा सा काम करना है इस हफ्ते। अब आते हैं आपके लकी स्टोन और लकी कलर की तरफ। हमारे वर्गो दोस्तों का लकी स्टोन एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट एक बहुत ही पॉजिटिव पत्थर है। अक्सर वर्गो दोस्तों का एमेथिस्ट आ जाता है। ये एमेथिस्ट है, ये वाला, ये एमेथिस्ट डेकोरेशन में भी इस्तेमाल होता है क्योंकि ये मास्टर हीलर है। ऑल ओवर द वर्ल्ड एमेथिस्ट को डिफरेंट तरह से यूज़ किया जाता है डेकोरेशन में, ताकि हम इसे घर में रख सके। ये पॉजिटिव एनर्जी लाता है और मास्टर हीलर है। कलर आपका बन रहा है जी गहरा जामनी, और गहरे जामनी आपका लकी कलर बन रहा है जिसे हम पर्पल कहते हैं, वो आपका लकी कलर बन रहा है। अब आ जाते हैं अपने वर्गो दोस्तों के डिवाइन मैसेज की तरफ। हमारे वर्गो दोस्तों का डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने जो टाइम है ना इस वक्त वो प्लांट सीडिंग का है, बीज बोने का वक्त है, यानी कि कोई सदका जारिया का वक्त है। सो जो छोटा सा भी एक बीज लगाएंगे कल को वो बहुत बड़ा दरख्त बनकर आपके लिए सदका जारिया साबित होगा। सो ऐसी कोई आपकी एनर्जी है, ये आपका डिवाइन मैसेज है कि आप सीड सो करें, सदका जारिया करें, ऐसे काम करें जो आपके लिए, क्योंकि ये टाइम है आपका जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सके। हम मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और उससे पहले हमारे वर्गो दोस्त हमें सब्सक्राइब कर लीजिए याद से। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं ना, उनके लिए तो ये हफ़्ता उनकी पसंद के हिसाब से ही आ रहा है। एक तो ये कि घूमें फिरें इस हफ्ते, आपने जैसे होता है ना गो प्लेसेस, जगह जगह जाएं, घूमें फिरें, और उसके साथ ये ज़हन में रखिएगा कि ये एक ऐसा हफ्ता आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जहाँ आपको लगेगा कि दुनिया जो है ना वो मेरे ही सर पर चल रही है, हर किसी को मेरी ही ज़रूरत है, हर कोई मुझे ही पुकार रहा है, एवरीबडी इज़ डिपेंडिंग ऑन यू। आपको लगेगा सबको डिपेंडेंसी डिसऑर्डर हो गया, मेरे ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, और आप पे वाकई ऐसा हो रहा होगा
کہ آپ جو ہے دوسروں کے لیے آؤٹ آف دا وے جا کر تھک جائیں گے, اور پھر یہ ہے کہ اور بڑھتا جائے گا یہ پریشر, آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں لگتی ہیں. آپ دن رات بھی کر لیں گے تب بھی آپ کی ڈیمانڈ کم نہیں ہوگی, آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہی چلی جائے گی. تو اس کے ساتھ ایک اور بات یہ کہ یہ جو ویک ہے نا, یہ ہمارے لبرا دوستوں کے 7ویں گھر میں جوپیٹر اور مارس ان کا کنجنکشن ہے. سو دس از این آئیڈیل ویک فار رومانس. اگر آپ سنگل ہیں تو آپ ضرور جگہ جگہ جائیے گا, گھومیے گا. اگر آپ کو تلاش ہے کسی کی تو آپ کو وہ مل سکتا ہے, سول میٹ مل سکتا ہے, آپ کا جسے ہم کہتے ہیں کنیکشن مل سکتا ہے, یا آپ کا وہ سلسلہ مل سکتا ہے جس کی آپ کو تلاش تھی. سو اٹس این آئیڈیل ویک فار رومانس. رومانس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس ہفتے آپ بہت ایکٹیو رہیں گے. آپ کے لیے دعوت نامے بھی بہت سارے ہیں, موومنٹس بھی بہت ساری ہیں. سو آپ نے اپنا جو رومانس ہے اس کے لیے یا ہابی کے لیے یعنی ایکسٹرا عام روٹین سے ہٹ کر کوئی نہ کوئی نئی چیز آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے. رومانس اٹس لائک یہ کافی دنوں سے یہ چیز چلے, کیونکہ 7ویں گھر میں آپ کے جوپیٹر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے بھی اکتوبر تک یہاں بیٹھنا ہے. یہاں سے جتنے بھی پلانٹس آئیں گے, جتنے بھی ٹرانزٹس ہوں گے, وہ نیگیٹو ہوں گے یا پازیٹیو ہوں گے. تو ابھی آپ کے 7ویں گھر میں ہاؤس آف ریلیشن شپ, ہاؤس آف ریلیشن شپ جو 7واں گھر ہوتا ہے اس میں ریلیشن شپ ہوتی ہے, شادی ہوتی ہے, لیگل کانٹریکٹس ہوتے ہیں. سو لیگل کانٹریکٹس کا گھر آپ کا ابھی 3-4 جو مہینے ہیں وہاں پر ایکٹیو رہے گا, اور آپ کا جو فوکس ہے پارٹنر کے اوپر, اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کا فوکس اپنے پارٹنر پر رہے گا, رومانس پر رہے گا, اس چیز پر آپ نے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ پارٹنرشپ میں بزنس کریں تو وہ بھی اس پارٹنرشپ 7th ہاؤس بالکل جو آپ کے اپوزٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیو رہنے والا ہے اگلے 4 مہینے. لہٰذا پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ رومانس, اس ہفتے بھی میں کہہ رہی ہوں رومانس, کیونکہ اس ہفتے مارس کا کنجنکشن ہے جوپیٹر کے ساتھ. تو رومانس جو ہوتا ہے نا, دس از ناٹ مین اینڈ وومن کی جو لو اسٹوری ہوتی ہے. رومانس سم تھنگ دیٹ میکس یو ہیپی, وہ کوئی نظریہ, کوئی عقیدہ, کوئی ہابی, کچھ بھی ہو سکتی ہے دیٹ میکس یور ہارٹ ہیپی. یہ میں نے ایکسپلین پچھلے دفعہ بھی کیا تھا, کیونکہ ہمارے جو لبرا دوست ہوتے ہیں ان کے لیے رومانس ایک چیز ہے بہت امپورٹنٹ قسم کی. تو یہ امپورٹنٹ چیز جو ہے یہ آپ کی زندگی میں اس ہفتے آ سکتی ہے, اور اس کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا دیر از ایکشن آپ کی زندگی میں ہر محاذ پر. جتنی بھی آپ کی زندگی کے محاذ ہیں نا, جہاں آپ ایکٹیو ہیں, وہاں اس ہفتے ایکشن ہے, ایکشن اورینٹیڈ ہے, اینڈ یو ول انجوائے دس. یہ یاد رکھیے گا, دس از اے ہیپی ویک, آپ اس کو انجوائے کریں گے. اب آپ کی دیکھتے ہیں اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کیا ہے ہمارے لبرا دوستوں کے لیے. ہمارے لبرا دوستوں کے لیے پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ اگر آپ ایک انویسٹ کریں گے تو وہ ڈبل ہو کر آپ کو ملے گا. یہ اب ایک نیکی کریں گے تو اس کا 10 نیکیوں کا آپ کو ثواب ملے گا. کچھ اس طرح سے سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو بینک اکاؤنٹ ہے, جو بھی چیزیں ہیں نا جو آپ انویسٹ کریں گے وہ آپ کا ڈبل ہو جائے گا. چاہے وہ لوگوں میں انویسٹ کریں, نیکیوں میں کریں, کسی بھی چیز میں انویسٹ کریں, آپ کی انویسٹمنٹ اس ہفتے ڈبل ہو سکتی ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کی نیگیٹو انرجی کیا ہے. نیگیٹو انرجی میں جیسے میں نے کہا کہ ابھی کہ آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, ہم نے اسٹرالوجی میں دیکھا. اب ہم ٹیروز میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بدخویاں بھی بہت ہوں گی. اگر آپ نے کسی کے سارے کام کر دیے اور ایک کام نہیں کیا تو اس پر آپ سے ناراضگی کا ایشو بن جائے گا. لوگ آپ کو بلا وجہ آپ کو برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں, آپ کو بدنام بھی کر سکتے ہیں, آپ پہ تہمت بھی لگا سکتے ہیں, اور آپ کی ایک رائے پر پانی بھی پھیر سکتے ہیں. لو وائب زبردست ہے. اسٹرالوجی میں تو تھی ہی, ٹیروز بھی کہہ رہے ہیں کوئی ستارہ ایسے طلوع ہوتا ہے اور پورے آسمان پر چھا جاتا ہے. کوئی چیز زندگی میں داخل ہوتی ہے اور زندگی کو میں خوشی بھر دیتی ہے. اب آتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کی طرف. ویری پروڈکٹیو. دی ایمپریس کارڈ ہے. ایمپریس کارڈ کہتا ہے کہ بہت پروڈکٹیو, ویری ریئلی پروڈکٹیو ٹائم فار یو. یہاں پر جو چیزیں آ رہی تھیں وہی ہمیں ٹیروز میں بھی ملی ہیں, تو یہ اس ویک کو تھوڑا سا ضائع مت کیجیے گا. اب آتے ہیں آپ کے لکی سٹون اور لکی کالر کی طرف. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے, یہ سیپ نہیں ہوتی, یہ جو مدر آف پرل جس کو ہم کہتے ہیں, دس از مدر آف پرل. مدر آف پرل یہ ہے مدر آف پرل, اور یہ ٹری جس پر میں نے بنایا ہوا یہ بھی مدر آف پرل.
सो मदर ऑफ पर्ल जिसे हम सीपी कहते हैं, सीप कहते हैं, ये आराम से मिल जाती है, किसी भी जगह से मिल जाएगी। ये इस पर इस पे ऑक्सीडाइज भी होती है, इसमें कलर्स भी निकल रहे होते हैं। लिहाजा आप हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए सीप से रिलेटेड जो डेकोरेशन पीसेस होते हैं वो ज़रूर कलेक्ट किया कीजिए। आपकी टेबल में, घर में कहीं ना कहीं एक सीप से बनी हुई कुछ चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज देट ये जो सीप होती है ना, ये रिलैक्स करती है लिब्रा दोस्तों को। तो इस हफ्ते आपके लिए ये सीप है, ये इसको इस तरह से कहीं भी आप रख दें, आपको बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें से मिल सकती हैं। अब आते हैं आपके सॉरी आपका कलर नहीं बताया मैंने, कलर आपका बन रहा है जी येलो, पीला रंग, लेमन लाइट जो है लाइटर टोन ऑफ येलो आपके लिए बन रही है। आपका डिवाइन मैसेज देखते हैं, हमारे लिब्रा दोस्तों का डिवाइन मैसेज, हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए इस वक्त का डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज कह रहा है आपका, अब लिब्रा दोस्तों का डिवाइन मैसेज देखते हैं। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको थोड़ा सा जैसे एक्सरसाइज की ज़रूरत है, योगा टाइप, मेडिटेशन की। अपने चाक्रास को एक्टिव कीजिए, आपके सारे चाक्रास जो है वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, आपकी एनर्जीज जो हैं उनको बैलेंस होने की ज़रूरत है, और इसके लिए थोड़ा फिजिकल मूव कीजिए और अपने चाक्रास को बैलेंस कीजिए। ऑल योर चाक्रास आर मेस्ड अप। सो अब इसको आप चेक कर लीजिएगा चाक्रास क्यों आप ये मैसअप हुए हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइन स्कॉर्पियो की तरफ, और उससे पहले हमारे लिब्रा दोस्त हमें याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे स्कॉर्पियो दोस्त जो हैं उनके लिए ये हफ्ता ऐसा है जिसमें हम कहते हैं कि यू आर एक्सपैंडिंग योर वर्ल्ड। एक फरावानी है, एक एबेंडेंस है, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्टिवली आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। सबसे पहले तो आपका छठा घर जो होता है आपकी सेहत का और आपकी मुलाजमत का, और सातवां घर जो कि रिलेशनशिप का और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है। ये दोनों घर आपके इस हफ्ते इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपके पॉजिटिवली इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो आपके सातवें घर में मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया था, ये सेकेंड विजिट था मरकरी का और रेट्रोग्रेशन में, और अब वो डायरेक्ट हो जाएगा, और डायरेक्ट होके फिर वो यहाँ से मूव कर जाएगा। तो सातवां घर रिलेशनशिप का होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है। जो डिलेस थी या जो चीज़ें भी आपके सातवें घर के हिसाब से आपको स्टेगनेशन में थी, साकित थी या उलझी हुई थी, वो आपकी इस हफ्ते से ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और दूसरा ये कि आपका जो मुलाजमत है या सेहत है या रोज़मर्रा का रूटीन है, वहाँ पर पॉजिटिविटी नज़र आती है। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको अपना सीवी इम्प्रूव करिए, और जगह जगह अपनी जो है सीवी अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये हफ्ता ऐसा है जहाँ आपकी जो जॉब एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो सकती है, बेहतर पोजीशन पर आप जा सकते हैं, आप अपनी जॉब को इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर फोकस कीजिए। और ये टाइम जो है ना, ये ऐसा है कि जैसे आपको स्ट्रीमलाइन हो जाएगा सब कुछ। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। आपका जो हाउस ऑफ वर्क है ना, ख़ास तौर पे वहाँ पर मुझे लगता है कि आप इस तरह का ऑटोमेट कर देंगे अपने सिस्टम को, या रोबोटिक कर देंगे, पूरा स्केजुअल बना देंगे, इस तरह का कोई आप करें। और ये जो टाइम है ना, वो नहीं हम कहते कॉल द शूट्स, आप इस हफ्ते थोड़ा सा रूल कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं, चाहे आपकी कोई भी पोजीशन, इवन देन आप लोगों को बता रहे हैं उन्हें क्या करना है। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट इससे यह है कि यू आर राइट। और उसमें आपने जैसे होता है ना कि आपको दूसरों को आप मैदान में उतर कर बताएंगे कि क्या काम कैसे करना है, यानी कि यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जो जैसे आपका जो, तो ये जो ऐसा हफ्ता है आपके लिए जिसमें आप अपनी, जैसे होता है ना कि आप अपना स्केड्यूल, अपनी चीज़ें सेट करेंगे और मैदान में उतरेंगे, और मैदान में उतर के लोगों को टीच करेंगे। और थोड़े से एडिशनल फाइनेंसेस भी आ सकते हैं, मसलन बोनस मिल गया, या आपकी फाइनेंसेस जो हैं ये डबल भी हो सकते हैं, अचानक मनी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए वो ये है कि यू मे हिट द माइलस्टोन। जैसे होता है ना, आपने अपनी ज़िंदगी के मैप बनाए हुए थे और एक फ्लैग आपका था कि मैंने ये करना है, और आप वो कर पाएंगे और उससे कामयाब होकर आप निकल जाएंगे। कोई बड़ी कामयाबी, कोई विक्ट्री स्टैंड, कोई अवार्ड, कोई रिवॉर्ड इस तरह का आपको मिल सकता है। जो एहतियात यहाँ पर आपने करनी है ना, वो ये करनी है कि जैसे समटाइम्स जैसे होता है कि हम अपनी एनर्जीज़ बिला वजह के कामों में वेस्ट कर देते हैं, आपने अपनी एनर्जीज़ को रिस्टोर करना है, टॉक्सिक लोगों से बचना है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो, जिसे हम कह सकते हैं एनर्जी वैम्पायर कह सकते हैं, आकाश बेलें कह सकते हैं, जो आपके पैरों के साथ लिपट रही हैं, आपकी मूवमेंट को रोक रही हैं। सो उसको आपने देखना है, और आपने जो आपके जिसे कहते हैं ना, जो करना चाहते हैं वो कर गुजरिए। दिस इज़ द वीक। जो कहना है वो कह दीजिए,
जो मूवमेंट, जो स्टेप लेना है वो आप ले लीजिए। दिस इज़ द वीक। और रिस्क से बस बचिएगा, और रिस्क आप नहीं इस हफ्ते ले सकते, क्योंकि आप अगर रिस्क लेंगे तो आप कोई रॉन्ग और चूज़ कर लेंगे। लिहाजा आपने चीज़ों को स्केड्यूल करना है, एक रोबोटिक किस्म का रूटीन बनाना है, और फिर चीज़ों को बड़ा जैसे आप स्केल पर नाप तोल करके फिर आपने जो भी करना है सो करना है। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों की पॉजिटिव एनर्जी द सन कार्ड है। द सन कार्ड कहता है कि rise and shine. So you can rise and shine this week. आपका जो एस्ट्रोलॉजी है वो भी यही कह रही है in a nutshell, it's time to rise and shine. So you are rising and shining. अब आते हैं आपकी नेगेटिव एनर्जी की तरफ। नेगेटिव एनर्जी में आपके 10 ऑफ सॉर्ड्स है, जो कहता है कि बैक स्टैबिंग हो सकती है, कोई खुफिया दुश्मन, कोई खुफिया हाथ अपना काम कर सकता है, आपको केयरफुल रहना है बैक स्टैबिंग से। अब आपकी लव वाइब देखते हैं। लव वाइब कहती है कि चीज़ें बहुत पॉजिटिव हैं, और कुछ है ऐसा जो ओवरसीज से आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, या कोई आप के साथ अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो सकती है। लिहाजा लव हाउस इज़ गुड हाउस दिस वीक। अब आते हैं आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन की तरफ। थोड़ा सा फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है। जैसे मैंने यहाँ भी कहा कि अपनी वॉर को आप केयरफुली चूज़ करें। अब यहाँ पर ये है कि आपने अपना जो आपका जो चीज़ें हैं उनको बी वेरी केयरफुल विद व्हाट यू आर सेइंग। आपकी बात पकड़ी जा सकती है, आपके लफ्ज़ पकड़े जा सकते हैं, लिहाजा बी वेरी केयरफुल। अब आते हैं आपके लकी स्टोन की तरफ। आपका जो लकी स्टोन है वो रेनबो स्टोन है। कोई भी पत्थर जिसमें रेनबो छलकती हो, बस जो क्लियर क्वार्ट्स होता है उसको कट इस तरह से किया जाता है, लेकिन सिंपली जो रेनबो स्टोन होता है, कई तरह के स्टोन होते हैं रेनबो, उनको ढूंढना पड़ता है। सो उसका इजी तरीका ये होता है कि आप सीप ले लीजिए। सीप जो होती है, इसमें बाज़ दफ़ा ऐसी सीप आराम से बाज़ार से मिल जाती है जिसमें रेनबो छलक रही होती है। वैसे ओपल भी एक पत्थर है जिसमें रेनबो छलक रही होती है। लिहाजा आपने मल्टी कलर स्टोन लेना है जिसमें 3-4 रंग नज़र आए। सो यू नीड मल्टीपल कलर्स दिस वीक इन योर लाइफ। अब आते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या कह रहे हैं। आपको थोड़ा सा जिसे सिला रहमी करना है। फैमिली में अगर कुछ लोग नाराज़ हैं तो उसको आपने ठीक करना है। आपकी डिवाइन एनर्जी है सिला रहमी की। ये अब आपको देख लीजिए आपको कहाँ ज़रूरत है, क्योंकि आप सिला रहमी करते हैं तो अपनी डिवाइन ड्यूटी आप पूरी करेंगे और उसके बाद आपके अपने रास्ते आसान होंगे। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे स्कॉर्पियो दोस्त हमें सब्सक्राइब कर लीजिए याद से। हमारे जो सेजिटेरियस दोस्त हैं उनका जो अपना रूलर है जुपिटर, जो कि गुड लक प्लैनेट है, वो 5वें घर में है, और अभी आपके 5वें घर में इसने रहना है। इस हफ्ते आपका अपना रूलर जुपिटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि उसका कंजंक्शन होगा मार्स के साथ, और उसके बाद आपके तीसरे घर में आपके 7वें घर में, तीसरे में नहीं 7वें में आपका जो नया चांद तलू होगा। लिहाजा आपके जो जितने भी मैटर्स जो 6, 5वें, 6ठे, 7वें घर से रिलेटेड हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये कि 5वां घर जो होता है जहाँ पर आपका रूलर है वो बहुत एक्टिव है, और अभी उसने 4 महीने वहाँ पर एक्टिव रहना है। तो यहाँ पर ये 5वां घर होता है औलाद का, 5वां घर होता है क्रिएटिविटी का, स्पोर्ट्स का, मीडिया का, रोमांस का, औलाद का। सो इन हवाले से अगर आपको कोई गुड न्यूज़ इस हफ्ते आपको मिल सकती है। अगर आप मीडिया में काम करते हैं तो आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आप रोमांस की तलाश में हैं तो आपको एकदम आपका जैसे होता है कनेक्शन, वो आपको मिल सकता है। सो 5th हाउस की एक्टिविटी इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा लगती है। तो अब कोई वजह नहीं है आप अपने आप को होल्ड बैक करें, मूव फॉरवर्ड करें, आगे बढ़िए। और जैसे होता है ना कि कोई एडवेंचर, दिस वीक यू शुड गो फॉर सम एडवेंचर, और नहीं कुछ तो कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कीजिए। किसी ऐसे दोस्त को मिलने चले जाइए जिससे आप कई सालों से नहीं मिले, और ख़ास तौर पे जो आपके दोस्त है ना, यानी पुराने दोस्त, वहाँ पर कोई आपको लिंक मिल सकता है, किसी भी तरह का लिंक जो आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी हो। लिहाजा
آپ جو ہے جو پرانی چیزیں ہیں نا، باز گشت ہے، پرانی چیزیں کھولیے دیکھیے، سم تھنگ از دیئر فار یو ان یور پاسٹ ان ویری پازیٹیو وے، جو آپ کی زندگی میں آ سکتی ہے. آپ اپنے دل سے پوچھیں. یہ ہفتہ دل کی بات ماننے کا، دماغ کی ہے. تو دل کی بات سنیے، دل کیا کہتا ہے، اور جسٹ ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اور اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس ہفتے بہت زیادہ آپ سوشلائز کر سکتے ہیں، بہت زیادہ پیغام آپ کو مل سکتے ہیں، بہت سارے میسیجز آپ کو مل سکتے ہیں. اپنے ای میل کو، اپنے ان باکس کو آپ نے انڈر چیک رکھنا ہے. اور آپ نے جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے اپنی ایکچولی اس ہفتے جو آپ کی زندگی میں ایکٹیویٹی ہے نا، وہ ہے جیسے آپ بہت ساری میٹنگز ہیں، بہت ساری سیلیبریشنز ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن سے آپ چیزیں شیئر کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لوگ اپنے سیکریٹ آپ کو بتا رہے ہیں. آپ نے یہاں کیئرفل رہنا ہے. بی ویری کیئرفل کہ آپ کس کو ٹرسٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک انرجی ایسی ہے کہ آپ کے ٹرسٹ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. لہٰذا آپ نے ٹرسٹ کا ایک ایشو ہے. اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ کس سے کیا بات کریں. آپ غلط بندے سے غلط بات کر سکتے ہیں، غلط میسج غلط وقت پر دے سکتے ہیں. لہٰذا یہ چیز آپ نے کیلکولیٹ کر کے رکھنی ہے. اور آپ اگر آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے بیچ میں کوئی ایشوز ہیں تو ان ایشوز کو آپ اپنی جسے کہتے ہیں کہ پوری کوشش، جیسے ہوتا ہے نا آخری اور زوردار حملہ کر کے آپ نے ان ایشوز کو ختم کرنا ہے. ختم کرنے کے لیے کرنا ہے، بڑھانے کے لیے نہیں کرنا. اور بیسیکلی جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پلے ہارڈ اینڈ ورک ہارڈ. دس از اے ویک فار یو. آپ کے لیے ہے، آپ کی خوشی کے لیے ہے. سو خوش رہنے کی پوری آپ نے کوشش کرنی ہے، لیکن بی ویری کیئرفل ہو از ہو، یہ ذہن میں آپ نے لازمی رکھنا ہے. اب دیکھتے ہیں آپ کا پازیٹیو انرجی کیا. پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کی چاروں طرف آپ کو محسوس ہوگا کہ روشنی ہے. جیسے آپ کا راستہ گما ہوا تھا، آپ کو راستہ مل جائے گا. اگر آپ کو فیل ہوتا تھا آئی ایم لاسٹ، تو آپ بالکل اپنے راستے پر آ جائیں گے. ایک دم جیسے زندگی میں سورج طلوع ہوتا ہے، ایک دم جیسے روشنی ہوتی ہے اور اندھیرے دور ہو جاتے ہیں. دس از پازیٹیو انرجی وچ از ویری گڈ. اب دیکھتے ہیں آپ کی نیگیٹو انرجی کیا ہے. نیگیٹو انرجی لوگ آپ کا سکون برباد کر کے رکھ دیں گے. آپ کو بلا وجہ کے جیسے سٹاکنی کو لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، جاسوسی، سٹاکنگ، یہ اس ہفتے کی نیگیٹو انرجی ہے. تھوڑا سا اس کو آپ نے مینیج کیجیے گا ورنہ بہت پرابلمز ہو سکتی ہیں. اب آپ کی لو وائب دیکھتے ہیں. لو وائب جیسے ہم نے یہاں دیکھا اسٹرالوجی میں تو کارڈز میں بھی رومانس ہے، لیکن رومانس میں آپ کو ایک کنیکشن کی کمی محسوس ہوگی. آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا پارٹنر آپ کی بات سمجھ نہیں رہا، وہ صرف وہ سمجھ رہا ہے جو وہ سمجھنا چاہتا ہے. تو اس پر ذرا تھوڑا سا فوکس کیجیے گا. اب آتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن پر. پرفیکٹ کنگ آف پینٹیکلز ہے آپ کی فائنانسز اور ایجوکیشن میں. یو آر آن دا رائٹ پاتھ، یو آر آن دا رائٹ ٹریک. اسی ٹریک کو کنٹینیو کیجیے. اب آتے ہیں آپ کے لکی سٹون کی طرف. ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کا اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے وائٹ کلر کا یلو کلر کا سٹرن. سٹرن آپ کا کل بن رہا ہے سٹون. سٹرن اور سٹرن کے جگہ آپ یلو سیفائر بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ دونوں پتھر یلو سیفائر اور سٹرن، یہ دونوں آپ کے لیے اگلا پورا 1 مہینہ 1 سے 2 مہینے آپ سٹرن اور یلو سیفائر آپ کے لیے وائب جو ہے وہ ان کی آپ کے کام آئے گی. اور کلر آپ کا بن رہا ہے جی یہ جو ہوتا ہے پنک کلر، پنک کے تمام شیڈز لائٹر پنک کی طرف. اب آ جاتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسیج کی طرف. ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں ان کا ڈیوائن میسیج اس ہفتے کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس ہفتے سمجھ لیجئے کہ آپ کی ہر الجھن جو ہے، ہر الجھن اس کا آپ کو روحانی جواب ملے گا. آپ کا 7th چاکرا بہت ایکٹیو ہے. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کا 7th چاکرا بہت امپورٹنٹ ہے، اوپن ہے. اور آپ کو جو ڈیوائن میسیجز ہیں وہ آپ کو مل رہے ہوں گے، یونیورسل میسیجز مل رہے ہوں گے. آپ نے اٹینٹیو رہنا ہے. تو پھر آپ شاید یہ غلطیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں شاید یہ آپ نہ کریں. اب موو کرتے ہیں کیپریکارن کی طرف. اور اس سے پہلے ہمارے سیگیٹیریس دوستوں میں یاد سے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے.
ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہفتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکری آپ کے 5ویں گھر میں ریٹروگریڈ تھا. 5ویں گھر کے مسئلے جو تھے وہ بہت ایکٹیو رہے, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں ڈیلیز آتے رہے, آپ کے پرابلمز آتے رہے, اولاد کا, کریٹیوٹی کا, کمیونیکیشنز کا, رومانس کا گھر. سو یہاں پر 5ویں گھر کے جو ایشوز تھے اس میں اس کے جو پرابلمز تھے وہ سالو ہونا شروع ہوں گے. ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا اپنا رولر جو سیٹرن ہے, زحل, وہ آپ کے دوسرے گھر میں شیڈو پیریڈ میں آ گیا, کیونکہ اس نے ریٹروگریڈ ہونا ہے 4 مہینے کے لیے. اب 4 مہینے کے لیے سیٹرن کی ریٹروگریشن, اور وہ بھی آپ کے دوسرے گھر میں, آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو سکتی ہے. اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے نیکسٹ ویک, لیکن اس ہفتے آپ نے فائنینشیل چیزوں کی بجٹنگ شروع کر دینی ہے. اپنے جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں ان کا پاسورڈ بدل دیجئے, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے کسی سے پاسورڈ شیئر کیا ہو اور وہ آپ کے لیے پرابلم بن جائے. اس میں آپ نے اپنی ہر چیز کا, اپنے پن کوڈ کا, اگر آپ کو سیکرٹ رکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے, آپ کی جتنے چابیاں ہیں, لیٹس سے پٹ اٹ لائک دیٹ, جتنی بھی چابیاں ہیں آپ کی, آپ نے اپنی چابیوں کو کہیں چھپا دینا ہے یا اپنے پاس رکھنا ہے. یہ ہفتہ آپ کے لیے جو موومنٹ اور ایکشن کا ہفتہ ہے. چوتھے گھر کے معاملات اس ہفتے ایکٹیو ہو سکتے ہیں. چوتھا گھر ہوتا ہے آپ کے پیرنٹس کا, والدہ کا, اور والدہ کے ساتھ آپ کے گھر کا. سو آپ کے گھریلو مسائل جو ہیں وہ دوبارہ سالو ہو سکتے ہیں, یعنی آپ کو ایک اور موقع ملے گا کہ آپ اپنے گھریلو مسائل کو سالو کر سکیں. الجھنوں کو, جو گھر کے مسئلے ہوتے ہیں, جو کارپیٹ کے نیچے ہم نے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ آپ ان کو سالو کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گھر کی صفائی, گھر کی ڈیکوریشن, جو آرائش ہے نا, ڈیکوریشن, وہ آپ کا بہت زیادہ پنچ کرے گی آپ کو مائنڈ کو, کہ میں نے یہ کونا بھی سجانا ہے, میں نے یہ کونا بھی سجانا ہے, میں نے پورے گھر کو سجانا ہے, یا امپروو کرنا ہے, یا اس کو ایک سرٹن سٹیٹس پر لے کر آنا ہے. یہ آپ کی ایک چیز ہے جو ابھی آپ کو 4-5 مہینے تنگ کرے گی, اور اس پر آپ شاید بلا وجہ اسپینڈ بھی کریں. تو میں اس پر بات دوبارہ کروں گی, لیکن آج چونکہ یاد آ گیا مجھے کہ سیٹرن ریٹروگریڈ ہے 2nd میں, اور جو آپ کا چوتھا گھر ہے وہاں پہ موومنٹ بہت فاسٹ. لہٰذا آپ کوئی بھی اپلائنس خریدنا چاہیں, کوئی بھی فرنیچر خریدنا چاہیں, کوئی بھی گھر کے لیے چیز خریدنا چاہیں, اس پر سلیپ اوور دا ڈیسیشن, کیونکہ آپ بلا وجہ کی شاپنگ کر سکتے ہیں, بلا وجہ کے آپ پیسے ویسٹ کر سکتے ہیں. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. آپ کی جو ہیلتھ ہے اس میں جیسے بہت زیادہ تھکن, اور خاص طور پہ اسٹمک کا جو ایشو ہوتا ہے, یہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے. آپ کی ہیلتھ جو ہے اس میں بیسیکلی جو چیز مجھے دکھائی دے رہی ہے وہ یہ دکھائی دے رہی ہے کہ آپ کے جیسے گھٹنے میں درد ہو گیا, یا پاؤں میں درد ہو گیا, جو آپ کے لوور لمبس کے جوائنٹس ہیں, یا ہاتھ لمبس کے جو جوائنٹس ہیں نا, یہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اس میں بیماری نہیں ہے, وہ آپ کی بے احتیاطی ہے. سو آپ موسم یا جو بھی ہے, اپنے آپ کو صحیح طرح سے, یعنی کہ موچ ہو سکتی ہے, ایکسٹرنل کسی وجہ سے آپ کے لمبس کے جوائنٹ میں پین ہو سکتی ہے, اس کو آپ نے کیئرفل رہنا ہے کہ آپ اے سی جو ہے اس کو ٹھیک طریقے سے چلائیں, یا موومنٹ کو ٹھیک رکھیں. سو یو کین اوائڈ دا لمبس جوائنٹ کا پین کو. اور یہ دیکھیے گا, اس کے ساتھ اپنی اسپینڈنگ پر توجہ دیجیے گا. اینڈ اس کے ساتھ ایک اور امپورٹنٹ بات, کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اندر اتنی انرجی ہے کہ آپ کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں, کوئی بڑے کام کی انرجی ہے. سو کوئی پروجیکٹ ایسا بنائیے جو آپ کے لیے جسے ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہو, کہ ہیو دیٹ انرجی فار نیکسٹ فیو منتھس. سو کوئی بڑے کام کیجیے گا. اور اس بڑے کام کے ساتھ آپ نے جو گھر کا ماحول ہے اس پر توجہ دینی ہے. اپنے گھر کے ماحول کو آپ نے تھوڑا سا سٹیبل رکھنا ہے. اس ہفتے یہ آپ کی ذمہ داری رہے گی کہ آپ اپنے گھر کو, اپنے ماحول کو سٹیبل رکھ سکیں. اب دیکھتے ہیں ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا. جو کوئی بھی فیصلہ ہے, کوئی قانون کا فیصلہ ہے, ماں باپ کا فیصلہ ہے, کسی کا بھی کوئی ڈیسیشن جو بھی ہے نا, جو بھی پینڈنگ ہے, وہ آپ کے حق میں ہوگا. اب آپ کی نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں نا, آپ کے خیر خواہ آپ کے بدخواہ بن سکتے ہیں. دوست کسی معمولی سی بات پر خفا ہو سکتے ہیں. سو یہ جو ڈفرینس ہے بدخواہ اور خیر خواہ کا, اس کو آپ نے اس ہفتے دھندلاتا ہوا دیکھیں گے کہ کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے اس ہفتے دوستوں کے اور قریبی لوگوں کے حساب سے.
آپ کی لو وائب دیکھتے ہیں. لو وائب آپ کی ہے تو بہت اچھی, کیونکہ آپ کا جو مرکری ریٹروگریڈ تھا 5ویں گھر میں تھا. 5واں گھر رومانس کا گھر ہوتا ہے. سو لو وائب ہے تو بہت اچھی, لیکن مس انڈرسٹینڈنگس بہت ہیں. اور یہ مس انڈرسٹینڈنگس جو بھی میں نے دیکھا تھا, آپ کی نگیٹو انرجی, آپ کے جو دوست تھے یا جو خیر خواہ بد خواہ بن گئے, ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کے گھر میں آگ لگانا چاہ رہے ہوں, یا آپ کے جو اپنوں کے ہاتھوں سے آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں آپ کا فائنانسز اور ایجوکیشن بہت زبردست, اور آپ کا جسے کہتے ہیں نا جرنی اپ ہل ہے, اوپر چڑھائی کا جو سفر ہوتا ہے یہ ہوتا ڈیفیکلٹ ہے, لیکن اس ہفتے آپ کا سفر جو ہے وہ اپورڈ ہے اور کامیابی اور ہے. ثابت قدم رہنا ہے آپ نے, ثابت قدمی از دا ورڈ فار یو آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے. اب آپ کا لکی اسٹون دیکھتے ہیں اور لکی کلر دیکھتے ہیں. آپ کا جو لکی سٹون ہے وہ کوئی بھی نیلا پتھر ہے. بلو سٹون, کوئی بھی بلو سٹون لے لیجئے. بلو اگر نیلا عقیق مل جائے تو وہ بیسٹ ہوتا ہے. نیلے میں بہت سارے شیڈز ہوتے ہیں, دیکھیے یہ بھی بلو ہے, بلو نیلا ترملین بھی. اور نیلا کلر جو ہمارے یہ کیپریکارن دوست ہے انہیں سوٹ کرتا ہے. نیلا سٹون, نیلم ان کو سوٹ کرتا ہے, ترملین ان کو سوٹ کرتا ہے, اور بلو سٹون ان کو سوٹ کرتے ہیں. بٹ دس ویک یو نیڈ اے بلو سٹون پرٹیکولرلی, اور کلر آپ کا بن رہا ہے جی بلیک کلر اور بلو سٹون. اب آ جاتے ہیں اپنے کیپریکارن دوستوں کے ڈیوائن میسج کی طرف. اس ہفتے آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ جائیے جہاں پر جیسے ہوتا ہے نا کسی ایسی جیسے دارالامان ہوتا ہے جہاں پہ بے سہارا فیمیلز ہوتی ہیں, ڈیسٹیٹیوٹ فیمیلز ہوتی ہیں, ان کی مدد اس ہفتے آپ کا کام ہے. اور جیسے ہوتا ہے کسی خواتین کے ادارے میں آپ تھوڑا سا ہیلپ کیجئے, آپ کی ہیلپ خود بخود ہو جائے گی. اور خاص طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماضی کے زخم ہیل ہوں, if you want past wounds to heal, then go and help destitute women. ایسے ادارے جہاں پر بے سہارا لاوارث عورتیں ہوں, لڑکیاں ہوں, بچیاں ہوں, وہاں کی تھوڑی سی آپ کو اس ہفتے مدد کرنی ہے. آپ کو ہیلنگ خود بخود محسوس ہوگی, آپ کو لگے گا آپ کا زخم خود بخود بھر گیا ہے. موو کرتے ہیں اگلے سائن ایکویریس کی طرف, اور ایکویریس سے پہلے ہمارے تمام کیپریکارن دوست ہمیں سبسکرائب, لائک اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے جو ایکویریس دوست ہیں ان کے لیے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دے آر ان سم اسپاٹ لائٹ ان کے اوپر پڑ رہی ہے, اینڈ بی ریڈی فار اٹ. آپ نے جیسے کہتے ہیں نا, لاسٹ ویک میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے اسٹک نہیں ہونا, آپ نے تھوڑا فلیکسیبل رویے کا مظاہرہ کرنا ہے. اس ہفتے پھر میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ نے تھوڑا سا اپنے رویے کو لچکدار رکھنا ہے, اٹکنا نہیں ہے, اڑنا نہیں ہے, ضد والے رویے پہ نہیں رہنا. تھوڑا سا اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیے, اور جو obsessive اور اسٹک اپ قسم کی آپ کی سوچیں ہیں ان کو آپ نے بریک کرنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے obsessions کو, اپنے جو خبط کوئی دماغ پر سوار ہو جاتا ہے اس کو خود ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ کسی کی بات تو آپ سنیں گے نہیں, آپ صرف اپنی بات سنیں گے اس ہفتے. لہٰذا اپنے آپ کو سمجھائیے کہ ضد بازی اور یہ جو غیر لچکدار رویہ ہے یہ نقصان دہ ہے آپ کے لیے. تھوڑا سا اپنے آپ کو لچکدار رکھیے اور ریڈی رکھیے اسپاٹ لائٹ کے لیے. آپ پہ جیسے ایک دم چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے اور آپ پر ایسے روشنی پڑنے لگ جاتی ہے, تو یا جیسے آپ یعنی میں سمبولیکلی آپ کو بتاتی ہوں, ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کوئی کوئز ون کر لیتے ہیں یا آپ کوئی مقابلہ جیت جاتے ہیں اور بہت زیادہ تالیاں بج رہی ہوتی ہیں اور آپ کا نام اناؤنس کیا جا رہا ہوتا ہے, گونج رہا ہوتا ہے. سو دیٹ از واٹ آئی سی سمبولیکلی, آپ اس کو ایسے سمجھ لیجیے. اس کے بعد جو آپ کے جتنی بھی 3rd اور 4th ہاؤس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, 3rd, 4th اینڈ 5th ہاؤس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ رہیں گی. آپ کا جو 3rd ہاؤس میں آ جاتے ہیں, بہن بھائی آ جاتے ہیں, ہمسائے آ جاتے ہیں, بیسیکلی اس میں کمیونیکیشن آ جاتی ہے. لہٰذا آپ اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ جیتتے نظر آتے ہیں, آپ کچھ جیت رہے ہیں. آپ جیسے آپ کا تھروٹ ہے, آپ کا گلا ہے, آپ کی بات چیت ہے, آپ کی کمیونیکیشن ہے, آپ کی ٹیچنگ ہے, یہ اس ہفتے آپ کے لیے بہت پاسبل ہو سکتی ہے. اس کے بعد جیسے ہوتا ہے کوئی ایسے لوگ آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں جن کا تعلق آپ کے ماضی سے ہو, جیسے کوئی ماضی سے تلاش کرتا ہوا آپ کو آپ کے حال میں آ جاتا ہے, اور آپ کو تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا
کہ اس کو الاؤ کرنا چاہیے. جو بھی ماضی سے آپ کی زندگی میں آیا یا آپ کو ڈھونڈتا ہوا, یہ سمبولک باتیں ہوتی ہیں, آپ نے اپنی زندگی میں ان کو دیکھنا ہوتا ہے, تو اس کو آپ نے تھوڑی سی اسپیس دینی ہے. اس کے بعد ایک اور سمبل جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ وننگ اسپیچ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ ون کر سکتے ہیں یا آپ اسپیچ کر سکتے ہیں, تو جو بھی وننگ اسپیچ آپ کر رہے ہیں اس میں بڑا کیئرفل اور کنٹرول رہیے گا, اپنے رویے کو لچکدار رکھیے گا. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے دوستوں دشمنوں کو بھی معاف کر دیجئے اپنی وننگ اسپیچ میں. دس از واٹ سمبل آئی ایم گیٹنگ, کہ اپنی کنٹرولڈ اسپیچ کیجیے گا جس میں آپ کہیں سب کا شکریہ ادا کریں, اس طرح سے کیجیے گا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا جو ہے رولر سیٹرن جس کو ہم کہتے ہیں, وہ شیڈو پیریڈ میں آ گیا, وہ آپ کے اپنے گھر میں ہی ہے. سیٹرن اور یورینس دونوں آپ کو آپ کے اس ہفتے امپورٹنٹ رہنے والے ہیں. یورینس جو ہے وہ تو آپ کے 5ویں گھر میں ہے, لیکن سیٹرن آپ کے اپنے گھر میں ہے, اور اس نے ریٹروگریڈ ہو جانا ہے آئی تھنک دس از ویکینڈ پر 4 یا 5 تاریخ کو اس نے ریٹروگریڈ ہو جانا. سو ابھی وہ شیڈو پیریڈ میں ہے, اسی لیے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ اپنے رویے کو ابھی سے کنٹرول کرنا شروع کر دیجیے. اس کی ڈیٹیل میں نیکسٹ ویک آپ کو بتاؤں گی, جب وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا تو پھر آپ کو بتاؤں گی. اور اس سے پہلے یہ کہ آپ نے تھوڑا سا اپنے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگلے 4 مہینے آپ کا جو رولر ہے سیٹرن وہ آپ کے اپنے گھر میں ریٹروگریڈ ہے, اور اس وقت 2 ہفتے سے وہ شیڈو پیریڈ میں ہے, اس لیے میں آپ کو یہ چیز سمجھا رہی تھی. اس کے بعد ایک اور بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر کسی بہن بھائی کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ نے دنیا کی ہر مصروفیت چھوڑ کر اس تک پہنچنا ہے. یاد رکھیے گا کہ اس ہفتے آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کے سبلنگس ہیں, بہن بھائی ہیں, اور وہ لوگ جو آپ کے نزدیک رہتے ہیں. جتنی مرضی مصروفیت ہو, اگر کوئی بہن بھائی کال دے تو آپ نے سب کچھ چھوڑ کر وہاں پر پہنچنا ہے. اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. اس ہفتے کی آپ کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ پجن ہول کر لیں گے ہر چیز کو, ہر بندے کو اس کی جگہ پر رکھ دیں گے. اگر کوئی آپ کو ڈسٹرب کر رہا تھا تو وہ خود ہی, یعنی آپ کے دشمن خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گے. آپ اتنی زیادہ پازیٹیو انرجی ہے کہ جیسے آپ کنارے پر ہیں اور آپ کے دشمن سارے پیچھے خود بخود ہٹ جائیں گے. دس از ویری پازیٹیو. آپ نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں. نیگیٹو انرجی میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کا جو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ 2 راہیں بہت ہوں گے, 2 راہیں آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہوں گے. آپ کراس روڈز پر اپنے آپ کو فیل کریں گے. ایک آپ کو نہیں پتا کہ کس کے آگے کیا ہے, کس کے آگے کیا نہیں ہے. یعنی 2 راہیں ہیں, یو ڈیفیکلٹ فار یو ٹو میک اے ڈیسیشن. تو آپ نے ان 2 راہوں میں سے بہت کیئرفلی چوز کرنا ہے, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے جو 2 راہ بھی ہوگا وہ آپ غلط ڈیسیشن لے جائیں گے. فار ایگزامپل, اس گھر جانا ہے, یہ گھر لینا ہے, یہ گھر لینا ہے, اس ملک جانا ہے, اس ملک جانا ہے, یہ رشتہ قبول کرنا ہے, وہ رشتہ انکار کرنا ہے. یعنی کہ یو مائٹ میک اے رانگ ڈیسیشن بٹوین 2 سچویشنز, پیپل, کنٹریز, ہاؤسز, اینی تھنگ دیٹ از ٹرو. تو آپ نے اس پر کیئرفل رہنا ہے اور ڈیسیشن کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ یہ بہت میجر ڈیسیشن ہے جو آپ غلط لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل, آپ غلط گھر لے لیتے ہیں تو وہ رانگ ڈیسیشن. دس از اچھا چھوڑ کے برا لے لیتے ہیں, تو اس کو آپ نے بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا ہے. اب آتے ہیں آپ کی لو وائب کی طرف. لو وائب آپ کی پازیٹیو ہے, اور لو وائب میں اگر بہت سارے لوگ جو جس میں لوگوں کا رویہ پازیٹیو ہے آپ کی طرف. فائنانسز اور ایجوکیشن دیکھتے ہیں. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ نے ای میل اور ان باکس پر نظر رکھیے گا. آپ کو ایسا میسج آ جائے گا جو ہر مشکل آپ کی دور کر سکے گا. اب آتے ہیں آپ کے لکی کالر اور لکی سٹون کی طرف. ہمارے جو ایکویرئس دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے کا لکی سٹون ہے جی, یہ ان کا بن رہا ہے گرین سٹون. کوئی بھی سب سٹون لے لیجئے. سب سٹون جو بھی, کوئی بھی گرین سٹون, اس میں ایمرلڈ ہوتا ہے, جیڈ ہوتا ہے, اونکس ہوتا ہے, کوئی بھی سبز کسی بھی رنگ کا بٹ گرین ہو, لائٹ ڈارک میڈیم, کوئی بھی گرین سٹون اور گرین کالا, یہ دونوں آپ کے لیے اس ہفتے لکی رہنے والے. اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف. ہمارے ایکویرئس دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج دیکھتے ہیں کیا ہے, کیونکہ ایکٹیویٹیز تو بہت زیادہ ہیں, ہیکٹک ویک ہے, اس میں ہم ڈیوائن میسج دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے ایکویرئس دوستوں کے لیے. ہمارے ایکویرئس دوستوں کے لیے یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ بنا اسپریچول کنسلٹیشن مت کرنا. جو بھی فیصلہ کرنا ہو
اس کے لیے جتنا ایکسپرٹ دنیاوی طریقے سے آپ کریں اتنا ہی مشورہ آپ روحانی طور پر بھی کریں، پھر آپ ایک صحیح ڈیسیشن لے پائیں گے. کیونکہ اگر آپ صرف دنیاوی ذرائع کو دیکھتے رہے تو آپ کا فیصلہ غلط ہو جائے گا. یو نیڈ ڈیوائن اسپرچل ہیلپ دس ویک. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے کوئریس دوست یاد سے لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجیے. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے تو ایک نئی انرجی کا ہفتہ ہے، نیو انرجی ویک ہے، اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ منی انرجی بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ کے سیکنڈ ہاؤس بہت ایکٹیو ہے. آپ کا اپنا رولر جوپیٹر آپ کی سیکنڈ ہاؤس ایریز میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایریز کا مالک مارس بھی وہیں پر موجود ہے. یہ دونوں جب رولرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بھی اور اس گھر کا بھی، تو فائنانسز کی یا پیسوں کی تو ونڈ فال ہو سکتی ہے. جو کام رکے ہوئے تھے، کوئی کانٹریکٹ رکا ہوا تھا، کوئی پیپر ورک جتنا بھی رکا ہوا تھا، کیونکہ ساتھ ہی تھرڈ ہاؤس میں مرکری بھی ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. سو جو پیپر ورک آپ کا رکا ہوا تھا، جو کام آپ کے رکے ہوئے تھے، وہ سارے آپ کے ہوتے چلے جا رہے ہیں. آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو گاڑی سٹارٹ کریں، ڈونٹ ویسٹ ٹائم. جو کرنا چاہتے ہیں اس ہفتے آپ نے بہت سوچ لیا، کتابوں کو بند کر دیجئے، سیکھنا بند کر دیجئے اور اب کرنا شروع کیجئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ ڈونٹ ویسٹ اور سیٹ تھنگز ان موشن. چیزوں کو جو آپ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے کے لیے جسٹ سیٹ ان موشن. اور جو آپ کا یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل یہ مکس آپ نے کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کا دل کہہ رہا ہو نہیں یہ نہیں کرنا اور اب آپ کر گزرے. نو، آپ نے باہر کے حالات کو اندر کے حالات سے میچ کرنا ہے. جس چیز پر آپ کا دل 100% آپ کو گو ہیڈ دے، آپ نے وہ کرنا ہے. کیونکہ آپ کے 12ویں گھر میں سیٹرن بھی بیٹھا ہوا ہے، تو جہاں سے آپ کو رائٹ انٹویشنز مل رہی ہیں، تو آپ نے انٹرنل ایکسٹرنل سورسز کو ملا کر پھر آگے موو کرنا ہے. بس یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی جو کتابوں کا ٹائم ختم ہو گیا، اب امتحان دیں، پیپر دیں اور اس میں اسٹار لے کر کامیاب ہوں. آپ کی اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ آپ کے جو نیا چاند ہے آپ کے چوتھے گھر میں طلوع ہوگا. لہٰذا اگر آپ گھر لینا چاہتے ہیں، گھر بنانا چاہتے ہیں، گھر کے حوالے سے کوئی ایشوز ہیں، تو جو یہ چاند کی جب تاریخ ہوگی طلوع کی، جیسے چاند طلوع ہوگا، اس حوالے سے آپ اگر اپنی یہ جو بھی آپ کی منت ہے، حاجت ہے، دعا ہے، اس کو آپ مانگتے ہیں، تو اگلے 6 مہینے میں آپ کے لیے بہت سارے وسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اینی ایشو دیٹ از ریلیٹڈ ٹو یور ہاؤس، بیکاز آپ کے چوتھے گھر میں جو ہے چاند طلوع ہو رہا ہے. یہ ذیقات کا چاند ہے وچ از اے ویری گڈ چاند. یہ آپ نے کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے جس چیز پر بہت زیادہ آپ نے فوکس رکھنا ہے اس ہفتے کا، وہ یہ ہے کہ آپ کا اندر بول رہا ہے، آپ کا اندر گواہی دے رہا ہے. سو آپ نے اس کو مس نہیں کرنا اور اس انرجی کو ویسٹ نہیں کرنا. جتنے پیسے بنا سکتے ہیں یا جتنے پروجیکٹس لانچ کر سکتے ہیں وہ کیجئے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ سب بریک دینا. اس کے ساتھ ساتھ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارے پائسس دوستوں کا ایک دفعہ پھر اپنی پیرنٹس کے اوپر فوکس ہو گیا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیسے وارڈروب چینج کرنی ہے. یعنی کہ آپ کا فیشن سینس جو ہے نا وہ ایک دفعہ پھر چینج ہو گیا اس ہفتے، اور آپ بہت زیادہ آئینہ دیکھتے دکھائی دے رہے ہیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نے یہ چینج کرنا ہے، یہ اسٹائل چینج کرنا ہے. اور جو کچھ پائسس لوگ ہیں جو کاسمیٹک سرجری کے بارے میں بھی سوچ رہے ہوں گے، اور اپنی اپیرنس آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، دونوں اگر آپ جیسے جم جوائن کر رہے ہیں، پارلرس جا رہے ہیں، اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ریلیٹنگ ٹو یور بیوٹی آ رہی ہیں آپ کے اس میں، اور وچ از گڈ. اگر آپ نہیں ابھی تک کریں تو آپ کریں، کیونکہ دس از دا ٹائم وین یو کین چینج یور وارڈروب. آپ اپنے لکس، آپ کا اس کا جو اپیرنس ہے نا وہ بہت میٹر کر رہی ہے. وہ ایک ہے نا، لوگ آخر چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں، تو یہ وہ ٹائم ہے جب لوگوں کی نظریں آپ پر، تو آپ کی بیوٹی ڈسکس ہو رہی ہے، آپ کا جو بھی چیز آپ کو ڈسکس کیا جائے گا، آپ کی لکس کو، تو آپ کا جو فوکس لکس پر ہے وہ نیچرل بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا ابھی چلے گا بھی صحیح. سو یو کین امپروو یور لکس. مجھے لگتا ہے کہ یو ول امپروو یور لکس بیکاز یو آر ٹو مچ فوکسڈ آن یور لکس. اب دیکھتے ہیں آپ کا اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کے جو جن لوگوں نے آپ کے لیے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی تھی، جس نے آپ کے لیے جو گڑھا کھودا تھا، وہ اس میں خود جا گرے گا. یہ بڑی زبردست انرجی ہے کہ خود جا گرے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تو میرے لیے گڑھے کھود رہا تھا اور اب اس میں خود جا گرا ہے. یہ آپ خود دیکھیں گے. اب آپ کی نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں.
नेगेटिव एनर्जी में आपको फाइनेंसेस के तौर पे कुछ सबक दिखाकर, जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है पैसे का, पैसों की विंडफॉल है आपके ऊपर और ये विंडफॉल रहने वाली है 4 महीने इन दिनों और इस हफ्ते में। जैसे मैंने आपको बताया कि पैसे, तो आपने पैसों को चोरी आपकी हो सकती है, आपके पैसे मिसप्लेस हो सकते हैं, आपके साथ कोई फाइनेंशियल धोखा हो सकता है। सो अपने फाइनेंसेस को, अपने जो आपके इम्पॉर्टेंट वैल्यूबल्स हैं उनकी आपने बहुत हिफाजत करनी है। अब देखते हैं आपकी लव वाइब में जैसे आपको फील होगा कि कोई ब्लॉक आ गया है, कोई मेंटल ब्लॉक है या कोई ब्लॉक आपको महसूस होगा दोनों तरफ, चारों तरफ, जो भी आपके लव्ड वंस है, कोई ब्लॉक है जो कि ख़त्म करना पड़ेगा। अब देखते हैं आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। अब लैक ऑफ प्लानिंग है और प्लानिंग कीजिए, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा यह एस्ट्रोलॉजी में था कि स्टार्ट योर कार, अपनी गाड़ी स्टार्ट करें और ये टैरो कार्ड्स कह रहे हैं प्लान कर लें। और दुश्मन भी आपके हमें दिखाई दिए हैं, कुछ चोर भी आप साथ साथ लेके फिर रहे हैं। इन चीज़ों को आप डॉट्स को आप कनेक्ट कर लीजिएगा कि आपने कैसे इस चीज़ को हैंडल और मैनेज करना है। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन आपका है जी गोल्डन हीलर। कोई भी पत्थर जो गोल्डन कलर का हो, या कोई भी जैसे गोल्डन आप जैसे ये तांबा होता है, इस तरह से ये तांबा, एनीथिंग दैट हैज सम गोल्ड इन इट। पत्थरों में गोल्ड होता है नेचुरल, वो उसे हम कहते हैं मून स्टोन होता है, दुरे नजफ होता है, उसके अंदर गोल्डन लाइंस होती हैं। फिर बहुत सारे स्टोन है, गोल्डन हीलर भी एक पत्थर कहते हैं उसको, वो वाइट होता है, उसमें गोल्डन रेज होती हैं। ऐसा पत्थर कोई तलाश कर लीजिए जो गोल्डन हीलर हो, क्योंकि इस गोल्डन हीलर की, क्योंकि इसमें फाइनेंसेस की अट्रैक्शन भी होती है, ये मैग्नेट्स प्लांट करता है, तो आपके लिए अगले 4 महीने जो है ये फाइनेंसेस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई ऐसा पत्थर तलाश कर लीजिए जिसमें गोल्डन लाइनें हों, तो वो मिल जाता है। इसे हम कहते हैं दुरे नजफ, गोल्डन लाइनों वाला और गोल्डन हीलर, ये मिलने वाले पत्थर हैं, आराम से मिल जाते हैं। या फिर गोल्ड का कोई एनीथिंग दैट हैज़ नेचुरल गोल्ड इन इट, पत्थरों में भी बाज़ गोल्ड शाइन होती है। एनीथिंग नेचुरल गोल्ड अपने पास रखिएगा। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए जो डिवाइन मैसेज है वो ये है कि आपने डेली बेसिस पर चैरिटी करनी है, चाहे एक पैसा ही करें, लेकिन डेली बेसिस पर आप चैरिटी करें। शायद इसकी वजह ये भी है कि अभी हमने टैरोस में देखा कि आप चोर लेकर साथ फिर रहे हैं, तो जब हम चैरिटी करते हैं तो वो चोर या जो होती है वो बचत हो जाती है। डेली बेसिस पर आपको चैरिटी करने की ज़रूरत है, चाहे आप एक पैसा ही करें। दोस्तों ये था इस हफ्ता आपका हाल कैसा रहेगा, सितारों का हाल। सेहत ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।